السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اللهم صل وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من حمزه ونفخه ونفثه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 4، واللائی، اور وہ عورتیں، اللہ کی یہ جمع ہے، واللائی وہ عورتیں، یئسن جو مایوس ہو چکی ہیں، من المحیض حیض سے۔ یہ محیض اسم مصدر ہے اور اس کا اصل مصدر ہے حیض، آیاز، اور اسم مصدر ہے یہ محیض۔ جو حیض سے مایوس ہو چکی ہیں، من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے، یعنی ان کو ابھی اتنی عمر میں پہنچ گئی ہیں کہ ان کو حیض آنا بند ہو گیا ہے، تو وہ عورتیں، اب ان کی عدت بیان کی جا رہی ہے نا، ان عورتوں کی ان کو طلاق ہو جائے تو ان کی عدت کیا ہے۔ تو وہ تمہاری عورتیں کہ جو حیض سے مایوس ہو چکی ہیں اپنی عمر کے زیادہ ہونے کی وجہ سے، یا کسی بیماری کی وجہ سے ان کا حیض آنا بند ہو گیا ہے، تو چونکہ ویسے تو 3 حیض مدت تھی، یعنی طلاق کی 3 حیض مدت تھی، تو چونکہ ان کا حیض ہی بند ہو گیا ہے، تو اب وہ ان کی یعنی کیا تعین، کس طرح یہ تعین کیا جائے گا کہ ان کی عدت یا ان کی جو ایام جس میں یہ نکاح نہیں کر سکتی وہ کتنے ہیں، اس کا تعین کیسے ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو تمہاری عورتیں ایسے مایوس ہو چکی ہیں بیماری کی وجہ سے یا اپنی زیادہ عمر ہونے کی وجہ سے، تو تب تم، اگر تم ان کی عدت کے تعین میں شک کرتے ہو، یعنی تمہیں شک ہے کہ اب پتہ نہیں اس کی عدت کیا ہوگی، تو کیونکہ ان کو حیض ہی نہیں ہے آتا، تو پھر ان کی عدت میں شک ہی ہے، تو فعدتهن ثلاثة اشہر، تو ان کی عدت کتنی ہے؟ 3 ماہ، یعنی جس دن ان کو طلاق ہوئی ہے اس دن سے اگلے 3 ماہ تک ان کی عدت ہے۔ جیسے ہی ان کے 3 ماہ قمری مہینوں کے مطابق پورے ہوں گے تو ان کی عدت ختم ہو جائے گی، وہ آگے نکاح کر سکتی ہیں اور وہ شوہر کے عقد سے نکل چکی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ واللائی لم یحضن، اور جن کو حیض آیا ہی نہیں ہے ان کی بھی یہی عدت ہے۔ واللائی، اور وہ عورتیں، لم یحضن جن کو ابھی تک حیض نہیں آیا، ان کی عدت بھی یہی ہے، 3 ماہ، 3 مہینے ان کی عدت ہے۔ اب جن کو حیض نہیں آیا، یا تو وہ بلوغت کو پہنچ چکی ہیں اور بلوغت میں بعض طبی کمزوریوں کی وجہ سے یا بعض بیماریوں کی وجہ سے ابھی تک حیض آنا ان کو شروع ہی نہیں ہوا، تو ان کی عدت، ان کو طلاق ہو جائے تو ان کی عدت بھی 3 حیض ہے، 3 ماہ ہے۔ یا جو ابھی بلوغت کو ہی نہیں پہنچی اور ان کے ساتھ شادی ہو چکی ہے، اب یہ دلیل ہے واضح طور پر کہ جن کو ابھی تک حیض نہیں آیا، یعنی جو نابالغ بچیاں ہیں، ان کے ساتھ بھی نکاح ہو سکتا ہے، کیونکہ جب ان کے ساتھ نکاح ہی نہیں ہو سکتا تو پھر طلاق کے عدت بیان کرنے کا معنی کیا ہے؟ تو اس لیے جو لوگ یہ طے کرتے ہیں کہ نکاح کے لیے عورت کا بالغ ہونا یہ شرط ہے، یا 18 سال کا ہونا شرط ہے، یا 17 سال کا ہونا شرط ہے، یہ بالکل باطل شرط ہے۔ عورت کی نابالغی کے اندر بھی نکاح ہو سکتا ہے، اسلام نے اس کی اجازت دی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو بہرحال نابالغی کے اندر اگر عورت کی شادی ہو گئی ہے اور اس کو ابھی حیض آنا شروع نہیں ہوا، تو اس کی طلاق کی عدت 3 ماہ ہے۔ آگے ہے وہ اولاد الاحمالی، اور حمل والیوں کی طلاق کی عدت کیا ہے؟
حمل والیوں کی اجلہن ان کی طلاق کی عدت، ان کی عدت یعنی طلاق کی نہیں، ان کی عدت ان یضعن حملہن یہ ہے کہ وہ اپنے حمل کو وضع کر دیں۔ پیچھے ہے، پیچھے دونوں مقام پر طلاق کی عدت بیان کی گئی ہے، اب یہاں بیان کی گئی ہے عورت، حاملہ عورت کی عدت۔ اب حاملہ عورت کی عدت کو مطلق بیان کیا گیا ہے، اس میں عدت طلاق بھی شامل ہے اور عدت وفات شوہر بھی شامل ہے۔ یعنی حاملہ عورت کو چاہے اس کی شوہر فوت ہو جائے یا اس کو طلاق دے دی جائے، دونوں صورتوں کے اندر اس کی عدت وضع حمل ہی ہے، چاہے اس کا وضع حمل ایک لمحے کے بعد ہی ہو جائے۔ یعنی ایک عورت کہ اگر آج شوہر فوت ہوا ہے اور کل صبح اس کی ڈلیوری ہو جائے تو پھر اس صورت میں اس کی عدت ختم ہو چکی ہے، وہ آگے اگلے ہی لمحے شادی کر سکتی ہے۔ اس طرح اگر ایک عورت کو حمل ابھی اس کا 1 ماہ کا ہے، اس کو آج طلاق ہو جاتی ہے تو وہ 8 9 ماہ بعد ہی آگے شادی کر سکتی ہے کیونکہ جب اس کو وضع حمل ہوگا، چاہے وہ 9 ماہ کے بعد ہو، چاہے وہ 1 ماہ کے بعد ہو، چاہے 1 گھنٹے کے بعد ہو، چاہے 1 منٹ کے بعد ہو، اس کی عدت اسلام نے دونوں صورتوں کے اندر، طلاق کی صورت میں بھی اور وفات شوہر کی صورت کے اندر بھی، حاملہ کی عدت وضع حمل ہی بتائی ہے۔ لیکن اس میں تھوڑا سا یہ دیکھا جائے کہ وضع حمل سے، یعنی وضع حمل سے مراد جب بچہ پیٹ میں ظاہر ہو جائے اور وہ 4 ماہ کے اندر اندر ظاہر ہو جاتا ہے، اس صورت کے اندر، یعنی اس سے پہلے بھی اگر مثال کے طور پر بچہ بھی یعنی حمل ٹھہر چکا ہے تو وہ اگر اسقاط ہو جاتا ہے تو اس صورت کے اندر بھی اس کی عدت ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی بچے کا اسقاط ہو جاتا ہے، چاہے وضع بچہ ظاہر ہونے کے بعد ہو، چاہے اس سے پہلے ہو جاتا ہے، تو دونوں صورتوں کے اندر اس کی عدت ختم ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ ومن یتق اللہ، اور جو اللہ سے ڈر جائے، یجعل لہ من امرہ یسرا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے معاملے میں آسانی پیدا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار اللہ اپنے سے ڈرنے کا حکم اس لیے دیا کہ یہ جو معاملات ہیں عائلی زندگی کے، خاندانی زندگی کے، ازدواجی زندگی کے، یہ بغیر اللہ کے تقوی کے چل ہی نہیں سکتے۔ اس کے اندر فراڈ اور دغا بازی کی بہت سے مواقع ہوتے ہیں کہ جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، میاں بیوی دونوں اٹھاتے ہیں فائدہ۔ تو جب تک اللہ کا تقوی نہیں ہوگا یہ معاملہ سیدھا نہیں چل سکے گا۔ اور خاص طور پہ یہ جو عدت کے معاملات ہیں، یہ حلال و حرام کے معاملات ہوتے ہیں، اس کے اندر اللہ کا تقوی نہ ہو تو اس کو اپنی یعنی منفعت کے لیے ان مسائل کو، ان احکام کو یعنی اپنے منفعت کے مطابق چلانا یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا خوف دلایا ہے اس والے سے۔ ذالک امر اللہ انزلہ الیکم، یہ اللہ کا فیصلہ ہے جسے اس نے تمہاری طرف نازل کیا ہے۔ کیا یہ جو سارے عدت کے مسائل، طلاق کے مسائل اور دیگر جو مسائل ہیں رجوع کے یا نفقہ سکنا کے سارے مسائل، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، یعنی اللہ کا امر شرعی ہے، یہ تشریعی امر ہے اللہ تعالیٰ کا۔ ایک ہوتا ہے امر کونی، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو کونی معاملات ہوتے ہیں، اس طرح بارش کا ہونا، سیلاب کا آنا، زلزلے کا آنا، صبح کا پھوٹنا، رات کا نمودار ہونا وغیرہ وغیرہ، یہ سارے اللہ تعالیٰ کے امر کونی ہیں۔ اور جو امر شرعی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ذریعے اپنے بندوں کو احکام دیے ہیں، مسائل دیے ہیں، اپنی عبادت کے طریقے بتائے ہیں، معاملات کے متعلق رہنمائی دی، یہ سارے امر شرعی ہیں اللہ تعالیٰ کے، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف نازل کیا ہے۔ ومن یتق اللہ، اب اگر کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، یکفر عنہ سیئاتہ، تو اللہ تعالیٰ اس سے اس کی برائیوں کو ختم کر دے گا، یعنی گناہوں کو مٹا دے گا، ویعظم لہ اجرا، اور اس کے لیے بڑا کر دے گا اجر کو۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے تقوی کے کئی ایک فضائل بیان کر دیے ہیں۔ پیچھے کتنے فضائل ہو چکے ہیں تقوی کے؟ پہلے فرمایا ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، پہلا ہے مخرج اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دے گا، دوسرا ہے یرزقہ من حیث لا یحتسب۔ ٹھیک ہے، یہ دو ہو گئے۔ اور ومن یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، 3 ہو گئے۔ چوتھا ہے یکفر عنہ سیئاتہ، 4 ہو گئے۔ ویعظم لہ اجرا، یہ 5 اللہ تعالیٰ نے تقوی کے فضائل بیان فرمائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے اگر ڈر ہو، اللہ پر توکل ہو، اللہ کا خوف ہو، تو اللہ تعالیٰ یہ 5 تمہارے لیے فضیلتیں، 5 تمہارے لیے اعزاز یہ پیدا کر دے گا۔ آگے فرمایا کہ اسکنوہن،
کہ ان کو تم ٹھہراؤ، تم ٹھہراؤ اے مردو، اے ولیو، تم ٹھہراؤ ہننا ان بیویوں کو، من حیث وہیں، سکن تم جہاں تم رہتے ہو، یعنی جس طرح کی سکونت رہائش تمہیں دستیاب ہے اسی طرح کی ان کو دو۔ یہ اس صورت کے اندر ہے کہ جب عورت کو طلاق رجعی ہو، یعنی اب یہ طلاق کے مسائل بیان ہو رہے ہیں نا، عام اگر کسی کے ساتھ طلاق نہیں ہو تو پھر تو اپنے ساتھ ہی ٹھہرانا ہے، لیکن چونکہ جب تم نے طلاق دے دینی ہے تو تم ان کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے، یعنی بالکل ساتھ اپنے بیڈ پر اس کو نہیں سلا سکتے کیونکہ تم نے اس کو طلاق دے دی ہے۔ تو اس صورت کے اندر تم نے ان کو اپنے ہی گھر کے اندر الگ مقام دینا ہے، الگ جگہ دینی، اسکینوہن، تم ان کو ٹھہراؤ، من حیث سکنتم، وہیں جہاں تم ٹھہرتے ہو، من وجدکم، اپنی توفیق کے مطابق، من وجودکم، تمہاری اپنی بساط کے مطابق تم ان کو سکونت دو، جس طرح کی سکونت جہاں پہ سکونت تم نے خود رکھی ہوئی ہے۔ ولا تضاروہن، اور نہ تم ان کو تکلیف پہنچاؤ، تم ان کو ضرر نہ پہنچاؤ، یعنی ضرر کی صورت کیا ہو سکتی ہے کہ تم ان کو ایسی جگہ دو گھر کے اندر کے جو اس کے شیان شان نہ ہو، یا خود تم اچھے بستر پر سو اور اس کو لیے تم مچھروں سے بھرا کمرہ اس کو دو، یا ایک ناشائستہ ماحول اس کو دو گھر کے اندر، یا اس کو تم بغیر یعنی یعنی موسم کے مطابق اس کو جو ہے نا ناہموار تم کمرہ دو، تو یہ اس کے لیے ضرر رساں معاملہ ہے۔ اب وہ یعنی تم اس کو لیے وہاں رہنا مشکل کر دو، ایسا نہیں ہے کہ تم ضد کے اندر آ کے، چونکہ اللہ کا حکم تھا کہ گھر میں ٹھہرانے کے اندر تم اپنی ضد جو ہے نا اس کے اندر اپنی ناپرستی کی وجہ سے اس کو تکلیف پہنچاؤ، ایسا نہ کرو۔ ولا تضاروہن، نہ تم ان کو اذیت دو، لتضیقوا علیہن، اس لیے کہ تم ان کو ان کے اوپر یعنی تنگی پیدا کر دو، یعنی اس کے لیے چونکہ اب اللہ نے حکم دیا کہ نہ تم گھروں سے نکلو طلاق رجعی کی صورت میں، نہ وہ تمہیں نکال سکتے ہیں، تو تم پھر ان کے لیے ایسے مساعد حالات پیدا کر دو، ایسے مساعد حالات پیدا کر دو کہ ان کو نکلنے پر مجبور کر دو۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم نے ان کو گھروں میں ٹھہرانا ہے، تو پھر ٹھہرانے کے اندر بھی تمہارا یعنی عدل و انصاف کے ساتھ تم نے یہ معاملہ کرنا ہے، اپنی وسعت اور بساط کے مطابق، جو تمہیں بستر گھر میں میسر ہو، جو تمہیں سکونت گھر میں میسر ہو، جو تو تم انہیں اس کو پرووائڈ کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور ان پر کسی طرح کی تنگی نہیں کرنی کھانے پینے کے اندر، رہن سہن کے اندر، کہ وہ مجبور ہو کر گھر سے نکل جائے، ایسا نہیں کرنا، یا تم اس کو تنگ کرنے کے لیے، اس کو ٹارچر کرنے کے لیے کہ تم ان کے ساتھ جو ہے ناموافق رویہ اختیار کرو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وَإِن كُنَّ، اب یہ تو ہو گیا طلاق رجعی کی صورت کے اندر۔ اب یاد رکھیں طلاق رجعی کی صورت کے اندر یعنی ایسی طلاق ہے جس کے بعد آدمی کو رجوع کا حق حاصل ہوتا ہے، تو اس کے طلاق رجعی کی صورت کے اندر عدت کے دوران عورت کا نفقہ اور سکنا شوہر کے ذمہ ہے، ٹھیک ہے، اس پر خرچ کرنا، کیونکہ وہ اس کے عقد سے ابھی باہر نہیں نکلی، وہ اس کی بیوی ہی ہے، جب تک عدت ختم نہیں ہو جاتی اور اس کے پاس رجوع کا حق نہیں ہے، تب رجوع کا حق حاصل ہے، تب تک وہ اس کی بیوی ہے، اور وہ اس کے اوپر خرچ کرنا اس کے لیے ضروری ہے، اور اس کو نفقہ و سکنا دینا اس کے لیے ضروری ہے، اور اس دوران اگر شوہر فوت ہو جاتا ہے تو وہ اس کی وارث بھی بنے گی طلاق رجعی کی صورت میں۔ باقی یہ تو ہے طلاق رجعی۔ اگر طلاق بائن ہو چکی ہے، تیسری طلاق بھی ہو چکی ہے، تو اس صورت کے اندر نہ تو نفقہ ہے اس کے ذمہ، نہ سکنا ہے اس کے ذمہ، ٹھیک ہے، اور نہ ہی اس صورت کے اندر اگر شوہر فوت ہو جاتا ہے تو نہ ہی وہ وارث بنے گی، چاہے وہ عدت کے اندر ہی کیوں نہ ہو۔ اگر اس کو طلاق رجعی ہو چکی، طلاق بائن ہو چکی ہے کہ جس کے بعد شوہر کو رجوع کا حق حاصل نہیں ہے، اب چونکہ وہ بیوی اس کی رہی ہی نہیں ہے، اب جو عدت ہے وہ استبراء رحم کے لیے ہے، اور آگے شادی کرنے کے لیے ہے، شوہر سے وہ بالکل فارغ ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، اب شوہر اس پہ رجوع نہیں کر سکتا ہے، تو اس صورت کے اندر وہ اس کا نفقہ سکنا نہ شوہر کے ذمہ ہے، وہ اپنے گھر چلی جائے گی، اپنی یعنی ماں باپ کے گھر چلی جائے گی، یا اپنا کسی الگ بندوبست کرے گی، وہ شوہر کے گھر میں نہیں رہ سکتے کیونکہ اس کے لیے اب وہ نا آشنا اور اجنبی عورت بن گئی ہے۔ البتہ اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ اگر اس دوران شوہر فوت ہو جاتا ہے، ابھی عدت کے اندر ہے عورت، لیکن طلاق رجعی طلاق بائن ہو چکی ہے، تو وہ
شوہر فوت ہو جائے تو وہ اب وارث بھی نہیں بنے گی شوہر کی، نہ شوہر اس کا وارث بنے گا، ہے نا؟ اس میں یہ بھی ایک صورت ہے نا کہ اگر عورت کو طلاق رجعی ہوئی ہے تو عورت فوت ہو جائے تو بھی شوہر اس کا وارث بنے گا، اور اگر شوہر فوت ہو جائے تو بیوی شوہر کی وارث بنے گی، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ وارث وراثت جو ہے نا وہ تقسیم ہوگی۔ لیکن اگر طلاق بائن ہو چکی ہے تو نہ بیوی اس کی وارث بنے گی نہ وہ بیوی کا وارث بنے گا۔ آگے فرمایا کہ وہ ان کن اولاد حمل، اگر وہ عورتیں جن کو تم نے طلاق دی ہے اگر وہ حمل والیاں ہیں، اگر وہ عورتیں حمل والیاں ہیں تو فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ، تو ان پر تم خرچ کرو، یعنی ان پر خرچ کرنا تمہارے ذمہ ہے کیونکہ وہ ہم حاملہ ہیں، وہ تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہیں، تو تم ان کو ان پر خرچ کرو گے حتیٰ یضعن حملہن، یہاں تک کہ وہ وضع حمل کر دیں، حمل پیدا کر دیں، تب تک تم ان پر خرچ کرو گے۔ تو اس صورت کے اندر چاہے عورت یعنی متعلقہ جو حاملہ ہے چاہے اس کو طلاق رجعی ہوئی ہو یا طلاق بائن ہوئی ہو، دونوں صورتوں کے اندر اس کا نفقہ شوہر کے ذمہ ہے، اس کا سکنا شوہر کے ذمہ ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو رہائش دینا اور اس کو اوپر خرچ کرنا بقدر وسعت یہ شوہر کے ذمہ ہے۔ اگر شوہر اس پر خرچ نہیں کرتا تو وہ عدالت کی طرف رجوع کر سکتی ہے اور اپنی خرچہ طے کروا سکتی ہے۔ بہرحال اگر وہ حمل والی ہیں، یعنی ایسی عورتیں کہ جن کو تم طلاق دے چکے ہو، چاہے طلاق رجعی ہو یا طلاق بائن ہو، دونوں صورتوں کے اندر وہ حمل والی ہیں اگر، تو فانفقوا علیہن، تو اے شوہرو تم ان پر خرچ کرو حتیٰ یضعن حملہن، تک کہ وہ اپنے حمل کو وضع کر دیں۔ اب حمل وضع ہونے کے، اب یہ تو ہو گیا خرچ اس کا بیان ہو گیا۔ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ، اگر یہ طلاق یافتہ عورتیں جن کو تم طلاق دے چکے ہو، اگر وہ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ، اگر وہ تمہارے لیے دودھ پلائیں، یعنی تمہارے بچے کو تمہارے لیے دودھ پلائیں، اس کا یہ مطلب ہے کہ وضع ہم یہ جو بچہ ہے بچے کی نسبت شوہر کی طرف ہوگی، والد کی طرف ہوگی، بیوی کی طرف نہیں ہوگی۔ تو اصلاً بچہ ہمارے معاشرے کے اندر اگرچہ جس کا لاٹھی اس کی بھینس ہوتی ہے کہ جس کا زور چلتا ہے وہ بچہ لے جاتا ہے، لیکن شرعی اصطلاح کے اندر جو بچہ ہے وہ شوہر کا ہے۔ تو فرمایا کہ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ، اگر وہ عورتیں جو جن کو تم طلاق دے چکے ہو، اپنی بیویوں کو طلاق دے چکے ہو اور وہ تمہارے عقد سے نکل چکی ہیں، اگر وہ تمہارے لیے دودھ پلائیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ بچے کا جتنا خیال اس کی اصل ماں رکھ سکتی ہے کوئی دوسری نہیں رکھ سکتی، تو اگر وہ دودھ پلاتی ہیں تمہارے بچوں کو تو فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، اس کا تو تم اس پر ان کو اجرت عطا کرو۔ فَآتُوهُنَّ، تو تم ان عورتوں کو دو اجورہن، ان کی اجرت، کیونکہ تو وہ تمہارے بچے کو پال رہی ہیں، تمہارے بچے کا خیال رکھ رہی ہیں، تمہارے بچے کو فیڈ کر رہی ہیں، تو تم ان کو ان کی اجرت دو، ٹھیک ہے؟ ان کا خرچ دو۔ اگر وہ عورت نہیں لینا چاہتی خرچ ہے وہ، اور وہ تعاون باہمی کے طور پر وہ کہتی ہے کہ میں تمہارے بچے کو دودھ پلاتی ہوں اور میں بغیر خرچ کے پلاتی ہوں، تو یہ ان کا معاملہ ہے، لیکن بہرحال شوہر کے ذمہ ہے کہ اس کے جو اپنے بچے کی خوراک کا بندوبست کرنا، اس کے دودھ کا بندوبست کرنا اس کے ذمہ ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس میں سب سے پہلی جو ہے یعنی ترجیح حاصل ہوگی وہ اس کی اس اصل ماں کو ہوگی کہ جس نے بچہ پیدا کیا اور وہ متعلقہ بن چکی ہے، ٹھیک ہے؟ طلاق گرچہ ہو چکی ہے لیکن اس کا پہلا حق ہے کہ اس کی ماں کے ساتھ جو ہے نا وہ معاملات طے کیے جائیں۔ اگر وہ اس کے ساتھ اجرت کا کوئی معاملہ طے ہو جاتا ہے اور وہ پلانے کے لیے راضی ہو جاتی ہے تو پھر وہی اس کو دودھ پلائے گی۔ فرمایا وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اور تم باہم مشاورت کرو بمعروف، اچھے طریقے کے ساتھ، یعنی اس معاملے کو جو طلاق کے بعد یعنی عورت کے عقد سے نکلنے کے بعد اگر بچے کو دودھ پلانا ہے تو اس بارے میں تم باہم مشاورت کر لو اور باہم معاملہ طے کر لو۔ اعتمار کا مطلب ہوتا ہے، ویسے تو ہوتا ہے کوئی پروگرام بنانا، تو آپس میں تم بیٹھ کر عرف کے مطابق اچھے طریقے کے ساتھ پروگرام بنا لو اس بچے کو دودھ پلانے کے حوالے سے کہ کتنا خرچ ہوگا اور کیا تم اس کو فیسلٹیز دو گے بچے کے لیے، کیا اس کے دیگر جو اخراجات ہیں لباس کے اور دیگر جو سارے اخراجات وہ شوہر کے ذمہ ہے نا، کیونکہ وہ بچے کے اوپر ایک روپیہ بھی خرچ کرنا عورت کے اوپر ذمہ نہیں ہے، وہ ہر صورت کے اندر چاہے اس کو طلاق ہوئی ہے یا طلاق نہیں ہوئی، ہر صورت کے اوپر عورت کے ذمہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے بلکہ صرف اور صرف والد کے ذمہ ہے۔ تو اس صورت میں اگر طلاق ہو چکی ہے اور تمہارا آپس میں معاملہ طے پا گیا تو تم ان کو اجرت دو، وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، تو اس سلسلہ کے اندر آپس میں معروف طریقے کے تم مشاورت کر لیا کرو۔
وَإِن تَعَاسَرْتُمْ، اگر تم تنگی محسوس کرو، یعنی تنگی کی صورت کے اندر یہ تمہاری مشاورت ہوئی ہے اور بیوی تمہاری جو سابقہ بیوی ہے وہ دودھ پلانے کے لیے راضی نہیں ہے، یا وہ مطالبہ زیادہ اجرت کا کر رہی ہے، تمہاری پہنچ سے دور ہے، یا تم ان کو اتنی اجرت دے نہیں سکتے، یا وہ تمہیں کسی اور وجہ سے بلیک میل کر رہی ہے، یا تم بلیک میل اس کو کر رہے ہو، یعنی تمہارا معاملہ آپس میں طے نہیں پاتا، وَإِن تَعَاسَرْتُمْ، اگر تم اسر یعنی تنگی آپس میں دونوں محسوس کرتے ہو، تو فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى، تو پھر عنقریب اس کو کوئی اور عورت دودھ پلا دے گی، یعنی اگر تمہارا معاملہ طے نہیں ہو پاتا تو پھر ضروری نہیں ہے کہ اس بچے کی حقیقی ماں نے ہی اس کو دودھ پلانا ہے، کوئی اور بھی پلا سکتی ہے، یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ اس کی دائیا گیری، اس کو دودھ پلانا، اس کی دیکھ بھال ضروری نہیں ہے کہ اس کی اصل ماں نے ہی کرنی ہے، اگر تمہارا معاملہ طے نہیں پاتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اصل جو یعنی معاملہ طے کرنا ہے وہ شوہر نے کرنا ہے، شوہر کی مرضی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں تم سے دودھ نہیں پلانا چاہ رہا۔ اب اسلام تو اس کو کہہ رہا ہے کہ تم اگر صلح صفائی کے ساتھ تمہارے معاملہ طے پاتے ہیں تو اول جو ترجیح ہے، پیورٹی ہے، وہ تم نے اس کی حقیقی ماں کو ہی دینی ہے، اگرچہ وہ تمہاری سابقہ بیوی ہے، اسی کو ترجیح دینی ہے، لیکن چونکہ اگر وہ کوئی معقول صورت نہیں بنتی، تمہارے درمیان کوئی ناچاکی ایسی بن گئی ہے، یا تمہارے درمیان کوئی بیٹھک کی کوئی ایسی صورت نہیں بنتی، یا تم بچے کی خاطر آپس میں مل بیٹھنا ہی نہیں چاہتے، اتنی تمہاری طبیعتیں خراب ہیں، تو پھر اسلام کہتا ہے کہ پھر پریشانی کی بات نہیں ہے، کوئی اور عورت بھی دودھ پلا سکتی ہے، فَسَتُرْضِعُ، تو ان قریب دودھ پلا دے گی، لہو اس بچے کو، اخرا کوئی دوسری، ٹھیک ہے۔ اب چونکہ دوسری سے دودھ پلانا ہے تو بھی خرچ تو کرنا پڑے گا، چاہے اگر بیوی کو بیوی سے پلوانا ہے تو بھی خرچ کرنا پڑے گا، اگر وہ بضد ہے اپنا خرچ لینے پر۔ پھر آگے فرمایا لِيُنْفِقْ، ضروری ہے کہ خرچ کرے، ذو سعات، وسعت والا، یعنی جو فراوانی والا ہے وہ خرچ کرے، من سعتی، اپنی فراوانی میں سے، یعنی اگر کوئی امیر ہے تو وہ اپنی امیری کے اعتبار سے خرچ کرے گا، وہ یہ نہیں ہے کہ وہ غریبوں کی طرح جو معاملہ طے ہوتا ہے اس کے مطابق خرچ طے کر دے، اس طرح کے عام طور پہ عدالت کے اندر ہوتا ہے بھی، ظلم کر دیا جاتا ہے، کبھی تو بیوی پر ظلم کیا جاتا ہے، کبھی شوہر پر ظلم کر دیا جاتا ہے، شوہر غریب ہوتا ہے اس کو اتنے پیسوں کو پابند کر دیا جاتا ہے کہ جو اس کی پہنچ سے دور ہوتے ہیں، یعنی کم از کم اتنے پیسے دینے چاہیے کہ جتنے وہ حقیقی بیوی ہونے کے صورت کے اندر اپنے شوہر سے لیتی ہے، یعنی جو خرچ اس کے ذمہ ہے اس کی انکم کے اعتبار سے اتنا ہی اس کا جو ہے نا مکلف بنایا جائے گا، لِيُنْفِقْ، ضرور بھی ضرور خرچ کرے، ذو ساعتن، وسعت والا، من ساعتی، اپنی وسعت کے مطابق، اگر اس کی لاکھوں کے اندر انکم ہے تو وہ ہزاروں میں خرچ کرے گا، اگر اس کی ہزاروں کے اندر انکم ہے وہ پھر بہت زیادہ ہزاروں میں خرچ نہیں کرے گا بلکہ وہ اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے گا۔ ومن قدر علیہ رزقہ، اور جس کے اوپر اس کا رزق کو تنگ کر دیا گیا ہے، یعنی وہ غریب ہے، نادار ہے، فلینفق، تو اس سے بھی چاہیے وہ خرچ کرے، مما، اس رزق میں سے، اسی وسعت کے مطابق، آتا اللہ، جو اللہ نے اس کو دی ہے، یعنی اپنی اپنی حیثیت کے مطابق وہ خرچ کرے اس اپنی اولاد کی فیڈنگ پر، اپنی اولاد کی تربیت پر۔ تو لا یکلف اللہ نفسا، نہیں اللہ تعالیٰ مکلف بناتا کسی بھی نفس کو، تکلیف نہیں دیتا اللہ تعالیٰ کسی جان کو، الا ما آتا، مگر اتنی ہی جتنا اللہ نے اس نفس کو عطا کیا ہے، یعنی اسی چیز کی اللہ تعالیٰ اس کو مکلف بناتا ہے جتنا اللہ نے اس کو عطا کیا ہے، دیا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس جو خرچ طے کرنے کے اندر عدالت یا قاضی کی طرف سے ظلم و زیادتی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اللہ نے مکلف اس کو اتنے کا ٹھہرایا ہے۔ اب اس معاملے کے اندر بھی اس کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، شوہر کو بھی اور بیوی کو بھی، کہ اس کو پتہ ہے کہ میرے شوہر کی انکم کیا ہے، اور شوہر کو بھی پتہ ہے کہ میری انکم کیا ہے، نہ وہ خرچ زیادہ سے بچنے کے لیے اپنی کم انکم ظاہر کرے، اور نہ شوہر بیوی کو چاہیے کہ وہ اس کی باوجود اس کے کہ وہ جانتی ہے اس کی کم انکم ہے پھر بھی وہ اس زیادہ کا مطالبہ نہ کرے، دونوں صورتوں کے اندر، یا جو جو دودھ پلانے والی عورت ہے، کوئی بھی ہے، چاہے بیوی ہے اس کی، چاہے وہ بیوی کے علاوہ کوئی اور دائیا ہے، ہر صورت کے اندر وہ اتنا کا ہی مطالبہ کرے گی جتنے کا وہ اس کی وسعت کے اندر ہے، اور عدالت کو بھی کوئی حق نہیں ہے کہ وہ ایک اسپیشل ایک فگر طے کر لے کہ بھی اتنی ہی جو ہے وہ ہر ایک کے لیے
ہر امیر غریب کے لیے اتنی ہی اماؤنٹ جو ہے نا وہ دینا ضروری ہے، یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مکلف اتنے کا ٹھہرایا ہے، چاہے جتنے جس کے پاس وسعت ہے، جو لاکھ پتی ہے کروڑ پتی ہے اس کو اسی کے مطابق خرچ کرنا چاہیے، اور جو ہزار پتی ہے اس کو اسی کے مطابق خرچ کرنا چاہیے۔ تو اس کے اندر کوئی اماؤنٹ، کوئی فگر طے نہیں کیا جا سکتا عدالت کی طرف سے یا قاضی کی طرف سے یا رعایا کسی امیر کی طرف سے، کہ وہ اتنی اماؤنٹ جو ہے نا وہ اجرت کے طور پر طے کر دی ہے، یہ درست نہیں ہے، یہ ہر ایک کے حالات کے اعتبار سے، انکم کے اعتبار سے ہے۔ سیجعل اللہ، ان قریب اللہ تعالیٰ بنا دے گا، بعد عسرین، تنگی کے بعد، یسرن، آسانی، یعنی ہر کوئی اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے، ڈرے نہ، گھبرائے نہیں، اللہ تعالیٰ ان قریب حالات کو بدل دے گا، حالات کو آسان کر دے گا۔ بیوی کے اعتبار سے، بیوی کے حوالے سے بھی، یعنی جو کہ بچے کو دودھ پلا رہی ہے وہ زیادہ کی لالچ نہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کو وسعت دے دے گا۔ اور شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ جو ہے نا وہ کنجوسی نہ کرے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے خوب خرچ کرے جتنی اس کو اللہ نے وسعت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو اس خرچ کے اندر اس کو تنگی آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس تنگی کے بعد آسانی والے معاملے بھی کرنے والا۔ اب یہاں تک اللہ تعالیٰ نے طلاق وغیرہ کے، رجوع کے، اور عدت کے، اور خرچ وغیرہ کے سارے احکام اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک یعنی کہہ لے کہ تحدید کے طور پر، مذمت کے طور پر، ڈانٹ کے طور پر پہلی امتوں کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ان امتوں نے اللہ کے احکامات کو پس پش ڈالا تو ان کا میں نے یہ انجام کیا، تو تم بھی اگر یہ نکاح، طلاق یا دیگر معاملات کے حوالے سے میرے احکام کو پس پش ڈالو گے تو مت سمجھو کہ اللہ کی پکڑ کے سے تم بچ جاؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہارا بھی سخت محاسبہ کر سکتا ہے۔ تو جس طرح کفر و شرک کی وجہ سے پہلی امتوں کو اللہ نے تباہ کیا، اس طرح اللہ تعالیٰ کے دیگر احکام کی جو ہے نا پامالی کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو نیست و نابود کیا۔ کئی لوگ ایسے تھے کہ جو ناپ تول میں کمی کرتے تھے، کئی ایسے تھے کہ جو یعنی زنا کے رسیہ تھے یا لواطت کے رسیہ تھے، کئی ایسے تھے کہ جو کوئی برائی کا ارتکاب کرتے تھے، ریاکار تھے، چور تھے، ڈاکو تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کو ان کے بدعمالیوں اور بد کرداریوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین کو نیست و نابود کیا، لہٰذا تم بچ کے رہو۔ وَقَائِم من قریۃ، کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں، میں اس کو جلدی جلدی پڑھوں گا تاکہ ہمارا وقت بھی بچے اور سارا معاملہ حل بھی ہو جائے۔ وَقَائِم من قریۃ، اور کتنی ہی ایسی بستیاں ہیں، آتت، جنہوں نے تجاوز کیا یا جنہوں نے نافرمانی کی، سرکشی کیا، نہ امر ربی، اپنے رب کے حکم سے، ورسول ہی، اور اپنے رسولوں کے حکم سے، تو فحاسبناہا، تو ہم نے اس کا محاسبہ کیا، حسابا شدیدہ، سخت محاسبہ، یعنی ہم ان کو سخت نوٹس لیا ان کے ساتھ، وعذبناہا، اور ہم نے ان کو عذاب دیا، عذابا نکرا، بہت ہی انوکھا عذاب، یعنی اجنبی عذاب اور اوپرا سا عذاب، کہ جو انہوں نے، جس کو پہلے انہوں نے فیس نہیں کیا تھا، یعنی عذاب النکرہ کا مطلب ہے کہ اجنبی عذاب، ٹھیک ہے، کہ جس کو انہوں نے پہلے فیس نہیں کیا تھا، پہلے اس کا ذکر اس کا نہیں سنا تھا۔ تو فذاقت وبال امریہا، تو ان بستیوں نے اپنے معاملے کا وبال چکھ لیا، امریہا، اپنے ان گناہوں کا، اپنے ان جسارتوں کا انہوں نے وبال چکھ لیا۔ وکان عاقبت امریہا خسرا، اور ان کے معاملے کا جو انجام ہوا وہ خسارہ ہی خسارہ ہوا، یعنی ان کے اس معاملے کا، ان گناہوں کا جو انجام ہوا وہ کیا ہوا، خسارے کا خسارہ ہی ہوا، لہٰذا تم بھی بچ جاؤ، اللہ کے احکام کی نافرمانی نہ کرو، کہ اللہ نے اس سے پہلے قوموں کو اپنے احکام کی نافرمانی کی پاداش میں پکڑا ہے، جکڑا ہے، اور ان کو عذاب کا مزہ چکھایا ہے۔ عاد اللہ، اب یہ تو ہے دنیا کے اندر ان کو جو عذاب ہوا ہے، اب اللہ نے ان کے لیے آخرت میں بھی کچھ عذاب تیار کر رکھا ہے جو تمہارے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ عاد اللہ لہم، اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے، عذابا شدیدہ، بڑا سخت عذاب، اللہ اکبر۔ تو لہٰذا فتقوا اللہ یا اولی الالباب، لہٰذا عقل والو سمجھ جاؤ، ڈر جاؤ اللہ سے، یعنی تم یہ جو احکام شرعیہ، بالخصوص طلاق کے جو احکام، اور رجوع اور عدت کے اور خرچ کے جو احکام اللہ نے بیان کیے، اس کے اندر اللہ کا ڈر پیدا کر لو، اور عدل و انصاف سے کام لو، اور اس کے اندر بے راروی کا شکار نہ ہو، جہاں پہ اللہ نے روکا ہے وہاں پہ رک جاؤ۔ اس کا مطلب ہے کہ جتنے بھی یہ
بے روی کا شکار معاشرے ہوتے ہیں، یہ اللہ رب العزت کی پکڑ کے بہت قریب ہیں۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چند غریب اور چند نیک لوگوں کی وجہ سے ہمیں بچا رکھا ہے، ورنہ یہ اس لائق نہیں ہے کہ ان کو چھوڑا جائے، بلکہ یہ اسی لائق ہے کہ جس طرح کی بستیوں کو اللہ نے تباہ کر دیا ہے۔ تو لہٰذا اللہ فرما فتق اللہ یا اولی الباب، عقل والو یعنی سمجھ والو، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ۔ الذین آمنوا، یہ عقل والے کون ہیں؟ کہ جو ایمان لائے، الذین آمنوا کہ جو ایمان لانے والے، یعنی اے ایمان والو اور عقل والو اللہ سے ڈر جاؤ۔ قد انزل اللہ علیکم ذکرا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف ایک نصیحت کو نازل کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نازل کر چکا ہے تمہاری طرف ایک نصیحت، یعنی تمہیں جو نصیحت چاہیے تھی وہ تمہاری طرف آ چکی ہے۔ اب اس نصیحت کے بعد تم اللہ سے ڈر جاؤ اور پہلی قوموں کی طرح اللہ کی نافرمانی نہ کرو، ورنہ تمہیں اللہ کا عذاب دنیا میں نہ ہی صحیح، آخرت میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے شدید عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب ذکرن ایک نصیحت اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف نازل کر دیا، اب یہ نصیحت، اس کا بدل کیا ہے؟ رسولن، ایک بہت بڑا رسول، ایک عظیم الشان رسول۔ رسولن کے اوپر جو تنوین ہے یہ تفخیم اور تعظیم کی ہے، ایک عظیم الشان رسول یعنی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرف نازل ہو چکا ہے، اور وہ رسول کے ساتھ کتاب بھی اور اللہ کے احکام یہ سارے نازل ہو چکے ہیں، جو تمہیں یتلو علیکم، جو تم پر تلاوت کرتا ہے آیات اللہ، اللہ کی آیات، مبینات، اس حال میں کہ وہ آیات وضاحت کرنے والی ہیں، یعنی واضح کرنے والی ہیں حق اور باطل کو، ظلم اور زیادتی کو، صحیح اور غلط کو، جائز اور ناجائز کو بالکل واضح کرنے والی ہیں۔ تو وہ آیات جو مبینات ہیں، وہ تمہارے اوپر وہ تلاوت کرتا ہے، تو وہ آنے کے بعد تم اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور عقل کرو، اور عقل والو تم نصیحت پکڑ لو۔ اب لیخرج الذین، اب یہ رسول اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف کیوں اتارا ہے، کیوں بھیجا ہے؟ لیخرج الذین آمنوا، تاکہ وہ نکال لے مومنوں کو، وعامل الصالحات اور نیک صالح عمل کرنے والوں کو، من الظلمات الی النور، ظلمات سے، اندھیروں سے نور کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے اندھیروں کو جمع ذکر کیا اور نور روشنی کو ایک ذکر کیا، یعنی واحد ذکر کیا ہے۔ اس کی وجہ، کا مطلب یہ ہے کہ جو گمراہیاں ہوتی ہیں یہ بہت ہوتی ہیں، لیکن جو ہدایت ہوتی ہے وہ ایک ہی ہوتی ہے۔ ہدایت یا درست یہ نہیں ہوتا کہ یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے، یہ بھی، اس کا مطلب ہے کہ یہ جو کہنا کہ سارے ہی صحیح ہیں، کسی کو کچھ نہ کہو، سارے ہی درست ہیں، یہ غلط بات۔ گمراہیاں یا گمراہ لوگ یہ زیادہ ہوتے ہیں، اور جو ہدایت ہوتی ہے وہ ایک ہی ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کو سورۃ بقرہ کے اندر بھی ذکر کیا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ اللہ تعالیٰ ان کو ظلمات سے نور کی طرف نکالتا ہے۔ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، یعنی جو کفر کے اولیاء ہیں، طاغوت کے اولیاء ہیں، جو کافر ہیں ان کے اولیاء طاغوت ہیں، اور وہ ان کو ظلمات سے نور سے ظلمات کی طرف نکالتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ برے راستے یہ کئی ہیں، اور سچا راستہ، صحیح راستہ جو جنت کو جاتا ہے وہ ایک ہی راستہ ہے، اور وہ کون سا ہے؟ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا ایک ہی راستہ، سیدھا راستہ ہے۔ اور وہ کون سا ہے؟ وہ قرآن اور سنت کا والا راستہ ہے، اور قرآن و سنت کو صحابہ کے فہم اور نظریے کے مطابق سمجھا جائے تو یہ وہی راستہ ہے۔ اسی کو سبیل المؤمنین کہتے ہیں، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، تو یہی سبیل المؤمنین ہے جس سے عدول اختیار کیا جائے تو گمراہی آتی ہے۔ نولیہ ما تولیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے، وَنُصْلِهِ جہنم، اور اس کا انجام جہنم ہوتا ہے۔ اچھا آگے فرمایا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، جو اللہ پر ایمان لائے، وَيَعْمَلْ صَالِحًا، اور نیک صالح عمل کرے، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، تو اللہ تعالیٰ اس کو باغات میں داخل کرتا ہے جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہتے ہیں، خالدین فیہا ابد، وہ اس میں ابد الآباد تک ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ قد احسن اللہ لہ رزقا، تحقیق اللہ نے اس کے لیے اچھا رزق بنایا ہے، اچھا کیا اس کے لیے رزق، یعنی جنت کے اندر ایسے شخص جو نیک صالح عمل کرتا ہے، ایمان قبول کرتا ہے، اللہ نے اس کے لیے اچھے رزق کا بندوبست کیا ہے۔ اب اللہ کون ہے؟ اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے۔ اب یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے، یاد رکھیں کہ یہ احکام بیان کرنے کے بعد آخر میں اللہ نے اپنی پکڑ کا ذکر کیا، پھر پکڑ کے بعد بچنے کا راستہ، رسول کا اتباع بتا دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ مت سمجھو کہ رسول کا راستہ اور رسول کے ذریعے جو احکام میں نے نازل کیے ہیں یہ ویسے ہی ویسے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے پورے
علم اور حکمت کے تحت یہ سارا کچھ نازل کیا، کیوں؟ آگے اللہ تعالیٰ نے بتایا، میں پھر اس کے ساتھ جوڑتا ہوں اس کو۔ اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے، خلق سبع سماوات، کہ جس نے ساتوں آسمانوں کو پیدا کیا ہے، ومن الارض مثلہن، اور اتنی ہی زمینوں کو بھی پیدا کی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ زمینیں بھی آسمانوں کی طرح ساتھ ہی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور حدیث کے اندر بھی آتا ہے نا، من ظلم قید شبر من الارض طوبق یوم القیامت من سبع اراضین، کہ جس نے ایک زمین کا ٹکڑا ظلم کے ساتھ لوگوں کا چھینا بلس برابر، تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن ساتوں زمینوں کا توق پہنائے گا۔ اس کا مطلب زمینیں سات ہیں، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے ساتوں آسمانوں کو پیدا کیا اور اتنی ہی زمینوں کو پیدا کیا ہے۔ یتنزل الامر بینہن، نازل ہوتا ہے ان میں اللہ کا امر۔ الامر، میں نے جب ایسے پہلے بھی ذکر کیا کہ اللہ کا ایک امر کونی ہوتا ہے اور ایک اللہ تعالیٰ کا امر شرعی ہوتا ہے۔ الامر کونی بھی اللہ کا نازل ہوتا ہے ان میں، یعنی صبح و شام، سورج چاند، موت و حیات، یہ سارے جو معاملات ہیں یہ زمین و آسمان میں اللہ کا ہی نازل ہوتا ہے۔ یتنزل الامر بینہن، ان کے درمیان امر نازل ہوتا ہے، امر اترتا ہے، پے در پے نازل ہوتا ہے۔ اب ایک ہے امر شرعی، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تعبدی حکم ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام کی جو فالوئنگ ہے، یعنی اس کو اس کی جو اتباع ہے، وہ بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہے، کہ اللہ ہی حکم نازل کرتا ہے زمین و آسمان کے اندر، یعنی فرشتوں نے کیا کرنا ہے، اور یہ جو تشریعی حکم ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے دونوں طرح کے احکام، امر کونی اور امر شرعی، یہ نازل ہوتے ہیں۔ لتعلموا، اس لیے کہ تم جان لو، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وان اللہ قد احاط بکل شیء علما، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے احاطہ کر رکھا ہے ہر چیز کا علم کے اعتبار سے۔ یعنی یہ جو میں نے یعنی اللہ تعالیٰ آخر میں یہ سبق دے رہے ہیں کہ ہم نے یہ جو زمین و آسمان کو بنایا ہے، تو زمین و آسمان میں موجود ہر شے کو بنایا ہے، تو اس میں حکم بھی اللہ ہی کا چلے گا، امر کونی بھی اللہ کا چلے گا اور امر شرعی بھی اللہ کا چلے گا۔ تو اللہ نے جو تمہیں زندگی دی ہے، زندگی کے اندر میاں بیوی والا رشتہ دیا ہے، اور پھر طلاق کی جو صورت بن جاتی ہے، یا جتنے بھی یہ احکام شرعیہ ہیں، اس کے اندر حکم بھی اللہ کا چلے گا۔ یہ تمہارے معاشرتی حکم نہیں چلیں گے کہ ہمارے طلاق کے یہ نظام ہے، ہمارے جناب ڈیورس کا یہ نظام ہے، ہماری عدت کا یہ، یعنی یہ تمہارے چاہے ریاستی جتنے بھی احکام ہو، معاشرتی جتنے بھی احکام ہو، ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے اللہ کے احکام کے مقابلہ کے اندر۔ تو تمہیں اللہ نے پیدا کیا ہے، تمہاری زندگی اللہ نے بنائی ہے، تو اس پر حکم بھی اللہ کا ہی چلے گا۔ تو اس لیے بندے بن جاؤ، نکاح ہو جائے، طلاق ہو جائے، اس میں من مرضیاں کرنی چھوڑ دو۔ تو وہ لوگ کہ جو اس طلاق کے معاملے کو کھلواڑ بناتے ہیں، اور ایک جب غصہ آتا ہے تھوڑی تھوڑی بات پر، بغیر سوچو بچار کے، بغیر کسی قوی فیصلے کے، بغیر کسی حتمی نتیجے پر پہنچنے کے، بے دریغ جو ہے نا وہ طلاق 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 کہنے شروع کر دیتے ہیں۔ بلکہ کئی تو کہہ دیتے ہیں تمہیں بھی طلاق ہے، تمہاری ماں کو بھی طلاق ہے، تمہارے باپ کو بھی طلاق ہے، تمہارے پورے خاندان کو طلاق۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے دین کے ساتھ کھلواڑ ہے، اللہ کے حکام کے ساتھ یہ چھیڑ چھاڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرے معاملے ہیں اور اس پر میرا حکم چلے گا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اللہ نے یہ اس کے بارے میں فیصلہ نازل کیا ہے۔ تو اگر تم اس پر چلو گے تو تم رسول کا اتباع کرو گے، اور رسول وہ ہے کہ جس کی اتباع کرنے سے تمہیں اللہ تعالیٰ ایسی جنت عطا کرے گا کہ جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور اچھا رزق اللہ نے تمہارے لیے تلاش کیا ہے، تیار کیا ہے۔ اور اگر تم اس کے برعکس اللہ کے رسول کی نافرمانی کرو گے، تو پہلے قوموں کی طرح اللہ تعالیٰ تمہیں بھی تباہ کر دے گا۔ تباہ نہ کرے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے شدید عذاب اللہ نے تمہارے لیے تیار کر رکھا۔ تو یہ اس کے ساتھ اس کا یعنی تعلق اور ربط ہے۔ کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ کر سکتے ہیں۔ جی کوئی سوال نہیں؟ جی سمجھ آ گئی ہے ویسے؟ جی شیخ محترم۔ ٹھیک ہے، بارک اللہ۔ آگے جی، صحیح بخاری۔
باب فضل من استبرأ لدینہ، اس شخص کی فضیلت کہ جو اپنے دین کو بچاتا ہے، اپنے دین کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ استبراء کا مطلب ہوگا جو دین کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے اندر طلب پایا جاتا ہے نا، باب استفعال کے اندر طلب کا مادہ پایا جاتا ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، اپنے دین کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ کل والے سبق میں کسی کا کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں جی۔ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شیخ محترم، جو ہم نے پڑھا تھا کل جنازے کے اجر کے حوالے سے، جو احد کے برابر ثواب عام طور پر بیان کیا جاتا ہے کہ وہ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کیا جائے، اس کے برابر اس کی کیا وضاحت ہے؟ ایسے جی ہی جی، یا دوبارہ یعنی جو ثواب اجر ہے جو احد کے برابر، وہ ہاں جی، احد کے برابر نیکیاں ہوں گی کہ کیا اس سے مراد ہے؟ نیکیاں نیکیاں، یعنی ان کا وزن اور نیکیوں کا وزن احد پہاڑ کے برابر ہوگا، ان کا حجم اور ان کا وزن اللہ کے ہاں۔ جی، کون پڑھنا چاہیں گے جی؟ السلام علیکم شیخ محترم۔ وعلیکم السلام، جی پڑھیں جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب فضل من استبرأ لدینہ۔ حدثنا ابو نعیم حدثنا زكريا عن عامر قال سمعت نعمان بن بشير يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه مشبہات، وعرضه ومن اتقى المشبہات استبرأ لدینہ وعرضہ۔ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات كراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه ألا وإن لكل ملك حما ألا إن حمى الله في أرضه محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح الجسد كله وإذا فسد الجسد كله ألا وهي القلب۔ جی بارک اللہ۔ اچھا جی، اس میں جی استبراء، جیسے میں نے عرض کیا کہ اس میں طلب کا مادہ پایا جاتا ہے، مطلب کیا ہوگا کہ اپنے دین کو شبہات سے اور فتنوں سے بچانا، اس کی فضیلت کیا ہے؟ تو پہلے ترجمہ کر دیتا ہوں، ساتھ ساتھ پھر کچھ وضاحت کرے گا۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں باپ بیٹا صحابی ہیں، تو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحلال بین والحرام بین، حلال واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، ٹھیک ہے، وبینہما مشبہات، اور ان کے درمیان یعنی حلال و حرام کے درمیان کچھ مشتبہ امور ہیں، کچھ ذو معنی احکام ہیں کہ جن لا یعلمها کثیر من الناس، کے جنہیں بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ اب یہاں پہ جو رکیں، احکام کی تین قسمیں ہیں، احکام کی تین قسمیں ہیں۔ ایک تو ہے کہ جو واضح حلال، جس طرح زنا ہے، چوری ہے، یہ واضح حرام، سوری، ایک واضح حلال ہے اور دوسرا واضح حرام ہے۔ حلال واضح یہ جو چیزیں ہمارے سامنے، یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا، وحل اللہ البیع وحرم الربا، یہ واضح، یعنی جس کے اندر کوئی اشکال نہیں ہے کہ یہ اس کی حرمت اور اس کی حلت یہ بالکل واضح اللہ تعالیٰ نے کر دی ہے۔
یعنی اس کو دو لفظوں میں نصن اللہ تعالیٰ نے حرام یا حلال کر دیا ہے، ٹھیک ہے، وہ تو ہے بین اور حلال بین اور حرام بین۔ تیسری قسم ہے احکام کی جو مشتبہ ہیں۔ اب اس کے اندر تھوڑی سی تقسیم ہے کہ کچھ مشتبہ ایسے ہیں کہ جو یعنی عوام پر مشتبہ ہیں، یعنی علماء کے لیے وہ مشتبہ نہیں ہیں، علماء چونکہ علم رکھنے والے ہیں تو عوامی بندے جو ہے نا وہ اس کے اندر اشتباہ کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ مسائل وہ تو کئی یعنی چھوٹے چھوٹے مسئلوں کے اندر بھی اشتباہ کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کے لیے وہ اس کو جاننا وہ مشکل ہو جاتا ہے۔ لا یعلمها کثیر من الناس کا معنی بھی یہی ہے کہ بہت سے، کیونکہ اکثر لوگ عوام ہوتے ہیں تو وہ ان کو نہیں جان پاتے، ان کی حلال ہے یا حرام ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے، اس بارے میں وہ فیصلہ نہیں کر پاتے، کیونکہ وہ معاملے اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت کے اندر واضح کھول کر بیان نہیں کیے ہوتے، تو انہیں جاننا پھر انہیں مشکل ہو جاتا ہے۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو یعنی جن کے اندر علماء بھی یعنی اشتباہ کا شکار ہوتے ہیں، یعنی ایسے علماء کے جو یعنی جن کے پاس زیادہ مضبوط علم نہیں ہے یا زیادہ فہم نہیں ہے، وہ بھی اس کے اندر اشتباہ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور بس اوقات ایک بڑا عالم بھی کسی معاملے کے اندر اشتباہ کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو اس سارے سینیریو کے اندر، اس سارے معاملات کے اندر ایک ہی حکم ہے سب کو، کہ جو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر دیا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، ٹھیک ہے، جس طرح سورۃ نحل کے اندر اللہ نے فرمایا نا 43 نمبر آیت 43، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں علم نہیں ہے تو تم اہل ذکر سے پوچھ لو، اہل ذکر یعنی جو اس کو جاننے والے۔ اب ایک معاملہ کہ جو کمپیوٹر سے ریلیٹڈ ہے، اب اس والے سے ہم یعنی کمپیوٹر کو جاننے والا سافٹ ویئر انجینئر اس سے پوچھیں گے۔ اس طرح ویب سائٹ کا معاملہ ہے، کوئی بھی اس طرح کا معاملہ ہے، اس کے اندر کئی ایسے حلال و حرام کے مسائل ہوتے ہیں کہ یہ چیز جائز ہے یا ناجائز ہے۔ اس طرح تجارت کے جو آن لائن تجارت ہے ان کے کئی ایسے معاملات ہیں، اس کے اندر ہم مفتیان سے تو پوچھیں گے ہی پوچھیں گے، اس کے ساتھ ساتھ ہم ہیلپ، مفتیان اگر اس معاملے کو ڈائریکٹ نہیں جانتے تو وہ اس کے اندر اہل ذکر یعنی جو اس معاملے کو جاننے والے ہیں اس سے ہیلپ لیں گے کہ وہ اس معاملے کی تہہ تک پہنچنے تک پھر شرعی رہنمائی جو ہے نا وہ مفتیان یا علماء کر دیں گے۔ تو اس میں یعنی ایک حکم یہ ہے مطلق طور پر، چاہے وہ عالم ہے، چاہے وہ عامی ہے، چاہے وہ طالب ہے، طالب علم ہے، چاہے وہ چھوٹا عالم ہے، چاہے بڑا عالم ہے، اگر اس کو کسی مسئلے کے بارے میں اشتباہ ہے تو وہ دوسروں سے پوچھ لے گا، اہل ذکر سے پوچھ لے گا۔ جس طرح علماء سے بھی رابطہ کرتے ہیں، علماء سے بھی پوچھتے ہیں، کسی معاملے کے اندر ان کو کوئی الجھن ہو جاتی ہے تو وہ معاملے کو حل کر لیتے ہیں یا اجتہاد کر کے اس معاملے کے متعلق فیصلہ دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال جو مشتبہ امور ہیں ان سے بچنا ضروری ہے، یعنی جب تک اس کا اشتباہ دور نہیں ہو جاتا اس وقت تک اس سے بچنا، یہ اپنی عزت کو بچانا ہے، اپنے دین کو بچانا، ٹھیک ہے۔ کیونکہ جو انسان مشتبہ امور سے بچ جاتا ہے نا، وہ واضح طور پر حرام معاملے کے اندر پڑنے کی سوچ بھی نہیں سکتا۔ نہیں، ایک بندہ جس کے پاس مثال کے طور پر کوئی 4 پیسے آئے ہیں اور اس پیسے کے متعلق وہ اس کو شبہ ہے کہ پتہ نہیں یہ میرا پیسہ حلال کا ہے یا حرام کا، وہ چھوڑ دیتا ہے نا، اگر اس مشتبہ معاملے کو چھوڑ دیتا ہے، اس کاروبار کو چھوڑ دیتا ہے جس کے بارے میں وہ کسی فیصلہ کن صورتحال میں داخل نہیں ہوتا، تو وہ چھوڑ دیتا ہے، تو وہ کبھی بھی حرام، واضح جو حرام پیسہ ہے اس کے متعلق سوچ بھی نہیں سکتا۔ لیکن اگر وہ آج اس مشتبہ معاملے کے اندر پڑ جائے، وہ کہے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ کون سا حرام ہے، اور اس مشتبہ ہونے کے باوجود کہہ لیں مشکوک ہونے کے باوجود وہ اس کو اختیار کر لیتا ہے، اس کو خرچ کر لیتا ہے، اپنے مال بنا لیتا ہے، تو بہت جلد وہ عنقریب وہ واضح جو حرام چیزیں ہیں اس کے اندر بھی تعویلیں تلاش کرنے کی کوشش کرے گا، اس کے اندر بھی وہ کوئی درمیانی راستے اختیار کرنے کی کوشش کرے گا، بالآخر وہ واضح طور پر حرام معاملے میں بھی پڑ جائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر وہ اپنے آپ کو خود وہیں پہ روک لیتا ہے، وہ اپنے آپ کو وہیں پہ یعنی ٹھہرا لیتا ہے کہ مشتبہ معاملہ آیا، پتہ نہیں حلال ہے میرے لیے حرام ہے، اس کو چھوڑ دیتا ہے جب تک اپنا اشتباہ دور نہیں کر لیتا کہ واضح حرام ہے یا واضح حلال ہے، جب یہ معاملہ نہیں جب تک ہو جاتا اس کے اندر وہ پڑتا ہی نہیں ہے، تو پھر ایسا شخص اپنے دین اور عزت کو بچا بیٹھتا
بچا لیتا ہے، ادروائز پھر اس کی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح لفظوں میں بیان فرمائی. میں اس کا ترجمہ تاکہ کر دوں ساتھ ساتھ اور بات بالکل واضح ہو جائے. فرمایا کہ الحلال بین والحرام بین وبینہما مشبہات، حلال واضح ہے، حرام واضح ہے، اور کچھ اس میں درمیان میں مشتبہ امور ہیں. لا یعلمها کثیر من الناس، اسے بہت سے لوگ نہیں جانتے. اب فمن اتقى الشبہات مشبہات، جو بچ گیا مشتبہ امور سے، تو استبرأ لدینہ و ارضہ، اس نے اپنے دین کو دراصل بچا لیا ہے، اپنے دین کو کی برات کو تلاش کر لیا ہے، و ارضی، اپنی عزت کو بھی بچا لیا. یعنی کل کو وہ جب مشتبہ معاملے میں پڑے گا اور لوگ اس کو کہیں گے کہ یہ دیکھو جی اس کا پیسہ یہ ہے، اس کی عزت کو داغدار کریں گے، تو اپنی عزت کو اور اپنی جان کو، اپنی مال کو بچانے، اپنے دین کو بچانے کا بہترین ذریعہ ہے کہ ایسے معاملے کے جو شبہات والے ہیں، جو مشکوک ہیں، اس کے اندر بندہ نہ پڑے، ورنہ لوگ انگلیاں بھی اٹھائیں گے، عزت پر حملہ بھی کریں گے. وہ مقافی شبہاتی، اور جو شبہات میں پڑ گیا، اور دوسری حدیث میں ہے فقد وقع فی الحرام، ٹھیک ہے نا، دوسری جگہ پہ یہ بھی الفاظ وقع فی الشبہات وقع فی الحرام، کہ جو شبہات میں پڑ گیا وہ دراصل حرام میں پڑ گیا، کیونکہ مشتبہ پڑھنے والا جو ہے نا وہ کہہ لیں اپنے آپ کو روک نہیں پائے گا، اور ایک وقت کے بعد اس کا شیطان اس کو ابھارے گا، واضح حرام معاملے کے اندر بھی وہ پڑ جائے گا. اب آپ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دے کر سمجھایا کہ راعن، کہ جس طرح ایک چرواہا ہوتا ہے، یرعا حول الحما، کہ جو چراگاہ کے ارد گرد چرا رہا ہوتا ہے بکریاں. ایک چراگاہ ہے، اس کے ارد چراگاہ ہے کہ جو کسی کی ملکیت ہے، اس کے قریب قریب بکریاں جو چراتا ہے نا. اب بہت یعنی یو شکو یواقعہ، بہت قریب ہے کہ وہ ان بکریوں کو، اس ریوڑ کو اس میں واقع کر دے، اس میں داخل کر بیٹھے. یعنی جب کیونکہ جانور قریب ہوگا تو بہت یعنی قوی امکان ہے کہ یا تو وہ خود اپنی جانوروں کو اس چراگاہ کے اندر داخل کر دے کہ جو کہ اس کی ملکیت نہیں ہے، وہ کسی اور کی ملکیت ہے، اس کے اندر واقع کر دے اور وہ حرام کی طرف چلا جائے. اگر وہ اس چراگاہ سے ہٹ کر بکریاں چراتا، اس سے دور رہتا، تو وہ اس کے اندر پڑنے کا اس کو اندیشہ ہی نہیں ہوتا. یا تو وہ خود اس میں داخل کر دے گا، یا بکریاں اس کی غفلت کے اندر بکریاں اس کے اندر داخل ہو جائیں گی، اور وہ اس کے معاملات خراب ہو جائیں گے. پھر مالک جو چراگاہ کا جو مالک ہے اس کے ساتھ بھی اس کی انبن بن سکتی ہے، کوئی معاملات خراب ہو سکتے ہیں. تو بہرحال یعنی جو کسی کے کھیت اور کسی کی چراگاہ کے قریب قریب بکریاں چراتا ہے، یہ جنہوں نے بکریاں چرائی ہوئی ہیں، جن کے کھیت ہیں، وہ اس معاملے کو جانتے ہیں کہ کئی کسان آپس میں لڑ پڑتے ہیں اس وجہ سے کہ اس کے جانور ہمارے کھیت میں گھس آئے ہیں. وہ گھستے کیوں ہیں؟ وہ اس لیے گھستے ہیں کہ لوگ اس کے قریب قریب اس کو رکھتے ہیں، یعنی دوسروں کے اس لیے کہتے ہیں نا کہ اپنے مویشیوں کو ایسے کھیت سے دور رکھنا چاہیے کہ جس کھیت کی بندہ مالک نہیں ہے، ورنہ معاملات الجھ پڑیں گے اور معاملات خراب ہو جاتے ہیں، جس طرح کے قتل و غارت تک معاملہ چلا جاتا ہے. تو بہرحال کرائن، اس چرواہے کی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، یرعا حول الحما، جو کسی چراگاہ کے ارد گرد چراتا ہے، یوشک ان واقعہ، بہت قریب ہے کہ وہ اس کے اندر بکریوں کو واقع کر دے، داخل کر بیٹھے. الا وان لکل ملک حیمن، یاد رکھو کہ بے شک ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے. یعنی جس طرح کوئی علاقے کا بڑا ہے، سربراہ ہے، اس کے پاس اس کی اپنی ایک چراگاہ ہوتی ہے، کیونکہ اس کے پاس مال مویشی زیادہ ہوتے ہیں، یا کم از کم بیت المال کا جو کے اندر جو مویشی ہوتے ہیں اس کے لیے اس نے چراگاہ مقرر کی ہوتی ہے. الا ان تو اس کے وہ اپنی چراگاہ کی حفاظت کے لیے اس نے ایک یعنی چراگاہ بنائی ہوتی ہے، اور اس کی حفاظت کے لیے اس نے بندے اس پر معمور کیے ہوتے ہیں. اور اس کے اندر اگر کوئی اس کی اجازت کے بغیر بکریاں داخل کرتا ہے یا جانور داخل کرتا ہے، تو وہ اس پر جو ہے نا وہ سٹینڈ لیتا ہے، اس پر وہ سخت ایکشن لیتا ہے، اور اس کے لیے وہ سزا مقرر کرتا ہے. تو گویا اس نے ایک حدود مقرر کر دیا کہ یہ میری چراگاہ ہے، اس کے اندر کوئی نہ گھسے. تو اس سے بچنے کا بھی راستہ کیا ہے کہ اس کی چراگاہ سے دور رہا جائے، ورنہ اس کی چراگاہ کے اندر بکریاں چلے گئیں تو وہ اس پر ایکشن بڑے سے بڑا لے سکتا ہے. تو فرمایا کہ ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے. وہ اللہ ان حم اللہ فی ارضہ محارمہ، یاد رکھو کہ اللہ رب العزت کی چراگاہ اس کی زمین میں کیا ہے؟ اس کے حرام کردہ امور ہیں، اس کے محارم ہیں.
جو اللہ نے حرام کی ہے نا امور، وہ اللہ کی چراگاہ، اب جو ان کے اندر گھسے گا تو وہ اصلاً اللہ رب العزت کے غضب کو اپنے اوپر واجب کر لے گا۔ اب اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ جو معاملہ کرے، جس طرح ایک حاکم وقت اپنی چراگاہ کے اندر گھسنے کی وجہ سے اس کو کوئی بھی سزا دے سکتا ہے اپنے اس مجرم کو، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو سزا دے سکتا ہے۔ تو اس کو اللہ کے محارم اور اللہ رب العزت کی چراگاہ سے بچنے کا طریقہ کیا ہے کہ اس سے دور رہا جائے، کہ اس سے دور رہنے کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ شبہات سے دور رہا جائے، کیونکہ شبہات میں پڑنے سے انسان اس اللہ کے ان، تو گویا اس اللہ کی چراگاہ کی جو باڑ ہے اس کو شبہات سے تعبیر کیا گیا ہے کہ یہ جو چراگاہ کے جو قریب قریب رہنا ہے یہ گویا شبہات میں پڑنا ہے۔ تو شبہات سے بچا رہے گا بندہ تو چراگاہ میں پڑنے سے بچا رہے گا، اور وہ چراگاہ کیا ہے؟ اللہ کے حرام کردہ امور۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر اس معاملے کو واضح کیا، اور آگے فرمایا الا وان فی الجسد مضغۃ، یاد رکھو کہ جسم میں ایک ٹکڑا ہے، گوشت کا ٹکڑا ہے، اس کو دل کہتے ہیں، اذا صلحت یا صالحت دونوں اعراب ٹھیک ہے، تو صالحہ یا صالحہ سائر صالح الجسد کلہ، اگر وہ صحیح ہو تو پورا کا پورا جسم صحیح ہوتا ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الجسد کلہ، اگر وہ خراب ہو جائے تو پورے کا پورا جسم خراب ہوتا ہے، الا وہی القلب، یاد رکھو کہ وہ دل ہے، دل اصل ہے انسان کے جسم کے اندر، یہ میڈیکل کی طور پر بھی ہے اور روحانی طور پر بھی ہے، یعنی روحانی طور پر بھی اگر انسان کا دل اللہ کی خشیت سے لبریز ہے، اللہ کے ڈر اور خوف اور امید سے لبریز ہے، تو اس کا اثر اس کے پورے وجود پر نظر آتا ہے، اس کے چہرے پر داڑھی ہوگی، اس کے لباس اسلامی ہوگا، اس کے یعنی چہرہ اسلامی ہوگا، اس کی بال اور اس کے جو چال ڈھال ہیں، چاہے وہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے، ہر اعتبار سے وہ اپنے اگر دل اس کا اللہ کے خوف اور اللہ رب العزت کی امید سے لبریز ہے، لیکن اگر اس کا دل ہی بیمار ہے، اللہ کی خشیت سے خالی ہے، اس کے دل سخت ہو چکا ہے، پتھر بن چکا ہے، تو پھر اس کے وجود پر اس جو ہے نا اس کی خرابیاں ظاہر ہوں گی، وہ چہرے کو منڈوائے گا اور چہرے کو ننگا رکھے گی، اللہ کے رب العالمین کی نافرمانی کرے گی، اور اسی طرح مرد اللہ رب العزت کے احکامات کو اپنے وجود پر نافذ نہیں کرے گا۔ تو یہ تو ہے روحانی اعتبار سے۔ میڈیکل کے طور پر بھی ہر بیماری کی جڑ انسان کا دل ہے، کہ دل ہی کی خرابی کی وجہ سے اور دل ہی کی ناموافقت کی موافقت کی وجہ سے ہی انسان کے اندر بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، اور دل انسان کے سینوں کے اندر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، دل انسان کے سینوں کے اندر ہوتا ہے، اور اسی سینے کے اندر موجود دل کی یعنی دھڑکن، دیکھیں نا، بلڈ پریشر اور یہ سارے معاملات اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے، بہت سی بیماریاں یعنی میجر جو بیماریاں ہیں ان کا تعلق دل کے ساتھ، تو دل درست ہوگا تو انسان کا وجود درست ہوگا، دل خراب ہوگا تو انسان کا وجود خراب ہوگا۔ تو اصل تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود جو ہے نا وہ روحانی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، اگر دل درست ہے تو پورا وجود درست ہے، اگر دل خراب ہے یعنی جس کے اندر انسان اللہ کے متعلق خوف رکھتا ہے، اللہ کے متعلق امید رکھتا ہے، تقوی رکھتا ہے، تو اگر یہ درست ہے تو انسان کا وجود درست ہوگا۔ تو یہ بھی یاد رکھے کہ انسان کے وجود کے یعنی روحانی اعتبار سے، دینی اعتبار سے درست ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اس کا دل درست ہے، اگر اس کا وجود درست نہیں ہے تو یقینی طور پر اس کا دل درست نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جی ڈر تو دل میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، ان کو کہا جاتا ہے نا بھی داڑھی رکھ لو، کہتے ہیں بھی داڑھی رکھنے سے کیا ہوگا، خوف تو دل کے اندر ہوتا ہے، بھی اس کے منہ پر جو داڑھی نہیں ہے، اس کے وجود پر جو اسلام نافذ نہیں ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا دل خراب ہے، ٹھیک ہے، اس کا دل خراب ہے، اس وجہ سے اس کا جو ہے نا، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کا دل صحیح ہو اور اس کا اثرات اس کے عوارض اعراض اور اس کے جو اجسام ہیں اس کے اوپر ظاہر نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرما دیا ہے نا کہ دل صحیح ہوگا تو پورا وجود صحیح ہوگا، اگر اس کا وجود خراب ہے تو اس کا مطلب ہے دل خراب ہے، اس کے پیچھے دل کا مسئلہ ہے، اگر اس کا دل صحیح ہے تو اس کا وجود صحیح ہونا چاہیے، اگر اس کا وجود صحیح ہے تو اس کا دل صحیح ہے، اگر وجود خراب ہے تو پھر اس کا دل بھی خراب ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بھئی بس دل صحیح ہونا چاہیے جی،
دل کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے، دین تو ہوتا ہی دل کے اندر ہے، پھر دل کے اندر ہوتا ہے، اس دل کا اظہار جو ہے وہ پورے وجود پر ہوتا ہے۔ اگر وجود پر اس کا اظہار نہیں ہے، اگر پنج گانا نماز نہیں ہے، اگر چہرے پر داڑھی نہیں ہے، اگر زبان پر جو ہے سچ نہیں ہے، وعدہ خائی نہیں ہے، ایفائے عہد نہیں ہے، صلہ رحمی نہیں ہے، یہ جس کا تعلق انسانی اعراض کے انسانی جوارے کے ساتھ ہے، اگر یہ نہیں ہے اس کے اوپر، تو پھر لازمی طور پر دل کی خرابی ہے۔ تو اس خرابی کو دور کرنے کا ذریعہ یہ ہے کہ اپنے وجود کو درست کر لیا جائے۔ باب ادائی الخمس من الایمان، خمس کو ادا کرنا یہ بھی ایمان میں سے۔ اب اس میں پچھلی روایت کے اندر، پچھلی حدیث کے اندر کسی کا کچھ سوال ہے تو وہ کر سکتے ہیں۔ ادا الخمسی، خمس کو ادا کرنا، من الایمان، یہ ایمان میں سے۔ خمس کہتے ہیں جو جہاد کے صورت میں مال غنیمت ہوتا ہے، اس کے اندر پانچواں حصہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کا ہوتا ہے، اس کو مال غنیمت کے اندر رکھا جاتا ہے، وہ اس مجاہدین کے اندر تقسیم نہیں کیا جاتا، اس کو خمس۔ تو خمس نکالنا، خمس ادا کرنا، یہ بھی ایمان میں سے۔ حدثنا علی بن الجعد قال اخبرنا شعبۃ عن ابی جمرہ، اخبرنا شعبۃ عن ابی جمرہ قال كنت اقعد مع ابن عباس، میں ابن عباس کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا۔ ابو جمرہ رضی اللہ رحمہ اللہ کہتے ہیں میں ابن عباس کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا، یجلس علی سریری ہی، وہ اپنے چارپائی پر بیٹھتے تھے، یعنی اپنی چارپائی اور بیڈ پر وہ تشریف فرما ہوتے تو میں ان کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا۔ فقالا، تو انہوں نے مجھے کہا، عبداللہ بن عباس نے کہا کہ اقیم عندی، کہ میرے پاس ٹھہرو، یعنی میرے پاس کچھ دن رہو، حتیٰ اجعل لک سہما من مالی، حتیٰ کہ میں تمہارے لیے اپنے مال کا ایک حصہ مقرر کروں گا، یعنی میں تمہیں اس کے بدلے، ٹھہرنے کے بدلے میں کچھ، یعنی تمہیں معاونت تمہاری کروں گا، تمہارے ساتھ کوئی مالی سپورٹ تمہیں کروں گا۔ یعنی حالانکہ یہ شاگرد تھے، لیکن استاد کا بھی حق بنتا ہے کہ اگر شاگرد کی کوئی خدمات لیتا ہے، شاگرد سے کوئی کام اپنا لیتا ہے، علمی کام لیتا ہے، تو اس کی وہ مالی سپورٹ بھی کرے۔ تو فرمایا کہ میں تمہیں تمہارے پاس میرے پاس رہو۔ اب یہ اس بات کی دلیل ہے کہ امور تعلیم پر، تعلیم کے یعنی دینی تعلیم کے اوپر اجرت لینا یہ جائز ہے، کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لیے ایک مال مقرر کیا اور ان کے ساتھ طے کیا کہ تمہیں میں اتنی تنخواہ دوں گا، تم میرے پاس رہو۔ فَأَقَمْتُ مَعَهُ 20 شهرين، تو میں ان کے ساتھ 2 مہینے رہا۔ یہ رہنے کا ان کا مقصد یہ تھا کہ جو کچھ لوگ آتے تھے نا وقفت کی صورت کے اندر، ان کے لیے یہ مترجم کی حیثیت میں رہتے تھے، یعنی ترجمہ کرتے تھے یا لکھت کرتے تھے، تحریر کرتے تھے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ فَأَقَمْتُ مَعَهُ شَهْرَيْنِ، تو میں ان کے ساتھ 2 مہینے رہا۔ ثم قالا، پھر انہوں نے فرمایا، یعنی ثم قالا سے مراد یہ ثم تراخی کے لیے نہیں ہے، بلکہ کہتے ہیں کہ ایک بار واقعہ اس طرح ہوا کہ پھر سیدنا عبداللہ بن عباس، یعنی پوری تفصیل اس طرح ہے کہ کہتے ہیں کہ میں ٹھہرا ہوا تھا تو وفد آیا عبد القیس کا، تو پھر یا یہ ہو سکتا ہے کہ ثم قالا سے مراد ہے کہ پھر ابو جمرہ کہتے ہیں، ثم قالا، پھر ابو جمرہ کہتے ہیں کہ ان وفد عبد القیس لما اتوا النبی، سوری ثم قال عبداللہ بن عباس نے فرمایا، عبداللہ بن عباس نے فرمایا، ایک واقعہ بیان کیا کہ، اور واقعہ یہ ہے کہ ان وفد عبد القیسی، کہ عبد القیس کا وفد آیا، قبیلہ عبد القیس کا، لما اتوا النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جب، قالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ من القوم، کہ تم کون لوگ ہو، او یا یہ فرمایا کہ من الوفد، کہ تم کون سا وفد ہو، یعنی اپنا تعارف کرواؤ، ٹھیک ہے، اپنا تعارف کرواؤ، تم لوگ کون لوگ ہو۔ قالو، کہنے لگے کہ ربیعہ، تو ہم قبیلہ ربیعہ سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارا جو وفد آیا ہے یہ قبیلہ ربیعہ سے تعلق رکھتا ہے۔ قالا، آپ نے فرمایا، مرحبا بالقوم ابی الوفد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو مرحبا کہا کہ تمہیں اس قوم کو یا اس وفد کو مرحبا ہو، خیر، یعنی جی آیا نو، جسے کہتے ہیں نا جی آیا نو، ویلکم کیا، غیر خزایا، اس حال میں کہ ان کو نہ کوئی
یعنی رسوائی ہو ولا ندامہ، نہ کوئی ندامت ہو، ٹھیک ہے نا، یعنی تمہیں کوئی رسوائی نہیں ہوگی، کوئی ندامت نہیں ہوگی، یعنی ایک دعا کے طور پر ایک دعائیہ کلمہ کہا، ٹھیک ہے نا، جی آیا نا، جس طرح کہتے ہیں کہ تمہیں تتی ہوا نہ لگے اور تمہیں یہ اور وہ جو دعائیں دی جاتی ہیں نا، معاشرتی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعائیں دی۔ فقالو، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، اننا لا نستطیع، ہم استطاعت نہیں رکھتے کہ ان ناتیہ کا، کہ ہم آپ کے پاس آئیں، ہم آپ کے پاس آ نہیں پاتے، الا فی الشہر الحرام، مگر شہر حرام میں، یعنی ہم صرف حرمت والے مہینوں میں ہی آپ کے پاس حاضر ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ ہم آپ کے پاس حاضر نہیں ہو سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بیننا و بینک ھذا الحی من کفار مضر، کہ ہمارے درمیان اور آپ کے درمیان یہ جو فاصلہ ہے، اس کے درمیان، اس ڈسٹینس کے درمیان، اس کہہ لیں کہ سفر کے درمیان میں ہمیں ایک قبیلہ پڑتا ہے، حاضر الحی من کفار مضر، کفار مضر کا ایک قبیلہ ہے کہ جو ہمیں تنگ کرتا ہے اور ہم پر حملہ آور ہوتا ہے، اس وجہ سے کیونکہ کفار بھی حرمت والے مہینوں کا لحاظ کرتے ہیں، اور وہ قتل و غارت سے یا ڈاکہ زنی سے وہ باز رہتے ہیں، اس لیے ہم پھر ان مہینوں کا انتخاب کرتے ہیں کہ کسی جگہ پر ہمیں سفر پہ جانا ہو تو ہم لٹنے کے خدشے سے یا اپنے اوپر حملہ آور ہونے کے خدشے سے ہم ان مہینوں کا انتخاب کرتے ہیں کہ جو حرمت والے مہینے ہیں، کیونکہ کفار مضر بھی اس کا لحاظ کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ زمانے جاہلیت کے اندر بھی لوگ حرمت والے مہینوں کا لحاظ کرتے تھے، اپنے دشمنوں پر حملہ آور ہونے سے باز رہتے تھے، تو اس لیے ہم صرف آپ کے پاس حرمت والے مہینوں میں آ سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے درمیان اور آپ کے درمیان یہ قبیلہ کفار مضر کا یہ پڑتا ہے، لہٰذا اللہ کے رسول، ہم روز روز تو آ نہیں سکتے، لہٰذا آپ فمرنا، آپ ہمیں حکم دیجئے بامر فصل، کسی فیصلہ کن بات کا، فیصلہ کن بات کا، یعنی جو جامع معنی ہو اور اس کے اندر ہمیں بہت سی مفید چیزیں جو ہمارے لیے کافی ہو جائے، ایسا کوئی ہمیں حکم دے دیں کہ جو ہمارے لیے کافی ہو جائے، نخبر بھی، اور ہم خبر دے دیں، نخبر یہ ہوگا مجزوم ہوگا کیونکہ یہ امر کا جواب ہے، نخبر بھی، ہم اس کی خبر دے دیں، من وراءنا، اپنے پیچھے آنے والے لوگوں کو، یعنی جو ہم سے پیچھے ہمارے علاقے کے جو مسلمان لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ قافلے میں نہیں آ پائے، ہم ان کو بھی جا کے بتا دیں تاکہ وہ بھی اس کے مطابق عمل کر لیں، تو وندخل، اور ہم داخل ہو جائیں بھی، اس احکام پر عمل کر کے، الجنت، جنت میں، یعنی ہمیں کوئی ایسا، یعنی بنیادی احکام ہمیں دے دیں، ہمیں بتا دیں، دین کے متعلق رہنمائی کر دیں کہ اس پر ہم عمل کر کے جنت میں داخل ہو جائیں، اور ہم اپنے جو پیچھے رہنے والے بھائی ہیں جو رعایا ہے ان کو بھی ہم جا کے خبردار کر دیں، بتا دیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو بتایا، وَسَأَلُوهُ، اور انہوں نے مزید کچھ سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، عن الاشربتی، کچھ مشروبوں کے بارے میں، عن الاشربتی، کچھ مشروبوں کے بارے میں یا کچھ برتنوں کے بارے میں کہ جن کے اندر یہ مشروب پیے جاتے ہیں، فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعِينَ وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعِينَ، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چار چیزوں کا حکم دیا اور چار سے منع کر دیا، چار چیزوں کا حکم دیا اور چار سے منع کیا۔ امرهم بالایمان باللہ وحدہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اللہ وحدہ لا شریف پر ایمان لانے کا حکم دیا۔ قالا، اور پھر پوچھا کہ اتدرون مل ایمان باللہ، کیا تم جانتے ہو کہ ایمان باللہ کسے کہتے ہیں، وحدہ، اللہ اکیلے پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے، یہ جانتے ہو؟ قالو، وہ کہنے لگے اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو پھر انہوں نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر بیان کی۔ اب جو آپ نے تفسیر بیان کی ہے نا، یہ تفسیر ایمان اور اسلام دونوں کی ہے، یعنی اسلام کے ارکان آپ نے بیان کر دیے اس کے جواب کے اندر، یعنی ایمان کے جواب کے اندر کیا بیان کر دیے، اسلام کے احکام بیان کر دیے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، کہ آپ نے فرمایا کہ ایمان باللہ سے مراد کیا ہے کہ اللہ پر، اللہ کے ہی معبود برحق ہونے کی گواہی دینا، اور اس کی گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ آگے فرمایا وہ اقام الصلاۃ، اب یہ دوسرا حکم ہے، دوسرے چیز کا حکم دیا نا آپ نے، وہ اقام الصلاۃ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا نماز کو قائم کرنے کا، وہ ایتاء الزکاۃ، اور زکوٰۃ کو ادا کرنے کا، و صیام رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنے کا، و ان تؤتوا من المغنم الخمس،
اور اس بات کا حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم ادا کرو من المغنمی مال غنیمت میں سے الخمسا خمس کو، یعنی جہاد کی صورت کے اندر جو مال غنیمت آتا ہے اس میں سے جو پانچواں حصہ ہے تم نے نکال کر بیت المال کے لیے مدینہ روانہ کر دینا۔ وانتو تو من المغنمی الخمسا، تم نے خمس ادا کرنا ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی۔ اب یہ سارا ایمان باللہ میں سے ہے، ٹھیک ہے، یہ ایمان باللہ ہی میں سے ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کو چار چیزوں کا حکم دیا، لیکن یہاں تو پانچ ذکر کی گئی ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اس میں شہادتین شامل نہیں ہے، یعنی ان چار چیزوں کے اندر شہادتین کے علاوہ جو چار چیزیں ہیں اس کا آپ نے حکم دیا۔ اب اس کے اندر رمضان حج کا ذکر نہیں ہے، شاید حج اس میں فرض نہیں ہوا تھا، یا یہاں پہ حج کو یعنی کہہ لے کہ یہاں اختصار کے لیے ساقط کر دیا گیا، یا حج اس وقت فرض ہی نہیں ہوا تھا شاید، اس وجہ سے آپ نے حج کا یہاں ذکر نہیں کیا۔ وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعِينَ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا چار چیزوں سے۔ پہلی عن الحنتمی والدبائی، یہ والنقیر والمزفتی، وربما قال، اور کبھی کبھار راوی نے یہ کہا المقیری، مقیر کا لفظ بھی آپ نے بولا کہ مزفت کہا یا مقیر کا۔ جی یہ سلائڈ اوپر کرے ہوئے وہ جو سلائڈ نیچے آ رہی۔ حرام کا چار چیز ہے نا وہ اس کے اندر نہیں آ رہا، یہ بات ہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوری ونہاہم عن اربعین، آپ نے چار چیزوں سے منع کر دیا۔ وہ چار چیزوں سے منع کیا کیا؟ عن الحنتمی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یعنی چار برتنوں سے منع کیا، چار چیزوں سے منع کیا، چار چیزوں سے منع، چار برتن۔ عن الحنتمی، مٹکے، ٹھیک ہے، جو بڑے مٹکے ہوتے ہیں جن کے اندر شراب تیار کی جاتی تھی، اس سے منع کر دیا۔ والدبائی، دبا سے مراد وہ برتن کے جو کدو سے تیار کیا جاتا ہے، کدو ہے نا، بڑا جو کدو ہوتا ہے اس کو اندر سے کھوکھلا کر دیا جاتا ہے اور اس کو پھر خشک کر دیا جاتا ہے، اور وہ اس طرح کا برتن بن جاتا ہے کہ اس کے اندر پھر شراب بہت جلد تیار ہو جاتی ہے، اس کے اندر مسام اس کے بند ہو جاتے ہیں اور اس میں جوش جلدی مارتی ہے۔ تو کدو سے تیار کردہ جو پیالے یا برتن ہوتے ہیں اس سے منع کر دیا۔ ون نقیری، اور اسی طرح نقیر سے مراد یعنی جو لکڑی سے تیار ہوتا ہے، یعنی لکڑی کوئی کہہ لیں آپ ایک شاخ لے کر اس کو اندر سے کھوکھلا کر دیا جاتا ہے اور اس کو پھر خشک کر لیا جاتا ہے۔ عام طور پہ یہ جو کیکر کی یا اس طرح کی جو شاخ ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے اس مقصد کے لیے۔ تو لکڑی سے یعنی تیار کردہ ایک برتن۔ بل مزفتی، اور مزفت سے مراد کیا ہے؟ تارکول سے تیار کردہ جو برتن ہے جس کے اوپر تارکول ملا جاتا ہے، جس کو لک کہتے ہیں، لک سے رنگا ہوا جو برتن ہے وہ۔ اور مقیر کا لفظ بھی بولا، یہ بھی ایک ہی چیز ہے۔ اور آپ نے فرمایا وقال، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ساتھ فرمایا کہ احفظوہن، کہ ان کو اچھی طرح یاد کر لو، یہ جو باتیں ہیں یہ میں نے جو بتائی ہیں ان کو یاد کر لو۔ واخبروا بہن من وراءکم، اور اس کی خبر دے دو تم ان کو جو تم سے پیچھے ہیں، جو تمہارے پیچھے لوگ ہیں ان کو بھی اس کی خبر دے دو، کو بتا دو کہ یہ احکام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیے گئے۔ کسی کا کوئی سوال جی؟ اس بارے میں کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شیخ، لکڑی کے برتن تو عام طور پہ استعمال ہوتے ہیں، یہ جو ہوتا ہے دوسرا چیزیں وغیرہ، ادرک وغیرہ کے لیے ہوتا ہے، لکڑی کا بنا ہوتا ہے، وہ نہیں استعمال کرنا چاہیے پھر؟ اصل میں یہ جو برتن تھے نا، یہ شروع اسلام کے اندر اس کو حرام کیا گیا تھا، بعد میں اس کو جائز قرار دے دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ واضح طور پر حدیث کے اندر آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں چار برتنوں سے منع کیا تھا، اب تم ان کو استعمال کر سکتے ہو۔
اصل میں یہ سد ذریعہ کے طور پر منع کیا گیا تھا کہ اس وقت ان برتنوں کے اندر نبیذ بنایا جاتا تھا اور وہ بہت جلد شراب کی صورت اختیار کر لیتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس سے منع کر دیا کہ ان میں نبیذ بھی نہیں بنانا، ٹھیک ہے۔ تو بعد میں اس کی رخصت دے دی اور فرمایا کہ ان کے اندر تم صحیح مسلم میں اس طرح کہ ہے کہ ان طویذو بما شئتم غیر اللہ تشربوا مسکرا، آپ نے فرمایا کہ ان برتنوں میں تم نبیذ بنا سکتے ہو جتنا تم چاہتے ہو، یعنی جس چیز کے اندر تم نبیذ بنانا چاہتے ہو بنا سکتے ہو، لیکن تم نے جب نبیذ مسکر ہو جائے یعنی اس میں اندر نشہ پیدا ہو جائے تم نے اس کو استعمال نہیں کرنا۔ تو یہ صحیح مسلم کے اندر 977 نمبر حدیث کے اندر واضح طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نبیذ یعنی بنانے والے ان برتنوں سے دوبارہ اجازت آپ نے دے دی، ٹھیک ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ ممنوع نہیں ہے، پہلے آپ نے اس سے منع کر دیا۔ صحیح۔ اور سوال جی؟ باب ما جاء ان الاعمال بالنیت والحسبۃ، اس بات کا بیان کہ اعمال کا مدار نیتوں پر ہے، یعنی اعمال تولے جائیں گے نا جو، وہ نیت کے اعتبار سے تولے گئے، اگر اس کے اندر خالص نیت اللہ کو راضی کرنے کی ہے تو پھر اس کا وزن ہوگا، اور اگر اللہ کو خالص راضی کرنے کی نیت نہیں ہے تو پھر اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا، بلکہ وہ والے جان بن جائیں گے۔ والحسبتی، اور حسبہ سے مراد ہے کہ اللہ سے اجر کی امید رکھنا، یعنی اجر کی امید رکھنے اور نیت کے بل بوتے پر اعمال کا دار و مدار ہے۔ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی، یعنی جس طرح کی نیت ہوگی اس طرح کا اس کا نتیجہ نکلے گا۔ تو اب یہ اس جو نیت والا جو کہتے ہیں نا کہ نیت کے اوپر جو نتیجہ مرتب ہوتا ہے، کہتے ہیں فَدَخَلَ فِيهِ، اس کے اندر داخل ہے الایمان، ایمان بھی، والوضوء، اور وضو بھی، والصلاۃ والزکاۃ والحج والصوم والاحکام، یعنی یہ ساری چیزیں اس کے اندر داخل ہیں۔ ایمان کے اندر اگر، یعنی ایمان کے اندر مراد ایمان کے جو ارکان ہیں، اور ایمان اسلام کے جو ارکان ہیں، ایمان بمانا اسلام بھی ہو سکتا ہے نا، اس کے اندر اگر نیت ہوگی، اچھی نیت ہوگی تو اس کا مرتب نتیجہ بھی اچھا مرتب ہوگا، اگر بری نیت ہوگی تو اس کے اندر، تو گویا ایمان وغیرہ ساری چیزوں کے اندر اعمال اور ایمان اور عقائد کے اندر اعمال نیت کا اچھا ہونا اور اجر کی امید ہونا یہ ضروری ہے۔ وقال اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ کا بھی فرمان ہے کہ کل، کہہ دیجئے نبی، کل، ہر کوئی، یعمل علی شاکلتہ، ہر کوئی اپنی نیت کے اعتبار سے عمل کرتا ہے، اللہ یعنی آگے تفسیر امام بخاری نے کیا کی اللہ نیتی، اپنی نیت کے اعتبار سے، یعنی اپنی سوچ فکر نیت عقیدہ کے اعتبار سے وہ عمل کرتا ہے ہر کوئی۔ اور آگے فرمایا کہ وَنَفْقَةُ الرَّجُلِ عَلَىٰ أَهْلِهِ، اور آدمی کا اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا، يَحْتَسِبُهَا، جس میں وہ امید رکھتا ہے، یعنی اجر کی امید رکھتا ہے، صدقۃ، وہ صدقہ ہوتا ہے، یعنی اگر کوئی شخص اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی صدقہ بنا دیتا ہے۔ وقال النبی، اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ ولاکن جہاد و نیت، آپ نے وسلم فرمایا تھا نا کہ یہ جو، یعنی مکہ فتح ہونے کے بعد آپ نے فرمایا تھا کہ یہ مکہ کی جو ہجرت ہے یہ منسوخ ہو گئی ہے، لیکن جہاد اور نیت یہ باقی ہے۔ الجہاد مثلا ایک تفصیلی حدیث ہے جس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ جہاد ابھی باقی ہے، کہ جب تک جہاد ہوتا رہے گا تو مسلمانوں کے ساتھ مل کر جہاد کرو، وہ نیت، اور اچھے اعمال کی نیت یہ باقی ہے، اس کے اندر تم ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر اچھی نیتیں کرو اور اچھا خیال رکھو، اچھا گمان رکھو، اور اچھے جذبات رکھو، تو یہ چیزیں اب باقی ہیں۔ باقی جو ہجرت مدینہ ہے یہ منسوخ ہو چکی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، باقی ہجرت تو باقی ہے نا، مطلق طور پہ ہجرتیں باقی ہیں، لیکن ہجرت مدینہ والا جو حکم تھا وہ منسوخ ہو گیا ہے مکہ فتح ہونے کے بعد۔ تو ورنہ پہلے ضروری تھا جو مکہ کے اندر رہنے والا شخص جو مسلمان ہو جائے اگر وہ استطاعت رکھتا تھا اس کے لیے مدینہ میں ہجرت کرنا ضروری تھا، تو لیکن جب مکہ فتح ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کہ اب مکہ میں جو رہنے والا ہے جو مسلمان ہو، نیا مسلمان ہو، تو وہ مکہ کے اندر ہی رہائش پذیر رہے یا اپنے علاقے کے اندر رہائش پذیر رہے، اس کے لیے مدینہ کی طرف ہجرت کرنا ضروری نہیں ہے۔ ہاں جہاد باقی ہے کہ اگر مدینہ کے اندر لوگ جہاد کی کمان باندھتے ہیں تو تم
جہاد کے اندر شامل ہو سکتے ہو، اور اچھی نیت کرو، نیک اعمال کے لیے اچھے جذبات رکھو، یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہیں۔ جی کون پڑھیں گے جی حدیث؟ جی حدیث کون پڑھنا چاہیں گے؟ جی عائشہ صاحبہ پڑھیں گے حدیث؟ حدثنا عبد الله بن مسلمة قال اخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن ابراهيم عن علقمة السلام بن، علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جی اچھے پڑھیے، سے موضوع۔ جی پڑھیں پڑھیں۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر، میں پڑھتی ہوں۔ حدثنا عبداللہ ابن مسلمة مسلمہ قال مسلمة قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه۔ یہ پیچھے حدیث گزر چکی ہے، پہلے حدیث اس پر مزید بات کرنا ضروری نہیں۔ جی آگے پڑھیں، اگلی حدیث۔ اگلی پڑھ لوں؟ ہاں جی۔ حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة۔ اگلی پڑھ لوں؟ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا انفق الرجل على اهله، جب کوئی شخص اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے، یحتسبها، اور اس میں اجر کی امید رکھتا ہے، یعنی اچھی نیت کر کے اللہ تعالیٰ سے اجر لینا چاہتا ہے، اجر کی امید رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ باوجود اس کے کہ اس کا اوپر خرچ کرنا واجب تھا، وہ اپنا شرعی اور عرفی فرض ادا کر رہا ہے، لیکن اگر اس کے اندر وہ نیکی کی امید رکھ لیتا ہے نا، اجر کی امید رکھتا ہے، تو فہو لہو صدقۃ، تو اللہ تعالیٰ اس خرچ کرنے کو بھی اس کے لیے صدقہ بنا دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے وہ واجبات کہ جو ہمارے شرعن و عرفن ہمارے ذمہ ہیں، اس میں اگر ہم اچھی نیت کر لیں نا، اللہ تعالیٰ سے اجر لینے کے لیے اس اپنے فرض کو ادا کر لیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو صدقہ بنا دیتا ہے۔ تو بیوی پر خرچ کرنا، بچوں پر خرچ کرنا، ان کی دیکھ بھال کرنا، یہ تو انسان کے اوپر ضروری ہے، لیکن اگر اس کے اندر انسان نیکی کی امید کر لے تو ایک تو اس کے لیے یہ بوجھ آسان ہو جائے گا جب اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھے گا، دوسرا اللہ تعالیٰ اس خرچ کو بھی اجر کا اور صدقے کا باعث بنا دے گا۔ جی حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه رسول اللہ، وسلم ان رسول اللہ، صلى الله عليه وسلم قال إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله ہاں جی، إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في فم امرأتك۔ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انک لن تنفق نفقۃ، بے شک تم ہرگز نہیں خرچ کرتے، کوئی بھی خرچ نہیں کرتے، تب تغی بہا وجہ اللہ، کہ جس میں تم اللہ کی رضا چاہتے ہو، یعنی جو اللہ کے چہرے کو تلاش کے اندر کچھ بھی نہیں خرچ کرتے، مگر اجیرت علیہ، یعنی اگر تم خرچ کرتے ہو اس مقصد کے لیے، اللہ کے چہرے کی تلاش میں کچھ بھی خرچ کرتے ہو اپنے گھر والوں پر، تو اجیرت علیہ، یا آپ اس کو مطلق لیں، کسی پر بھی، یعنی گھر والوں پر بھی، باہر والوں پر بھی، کسی پر بھی اگر تم اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی اور اللہ رب العزت کی کے چہرے کی تلاش میں تم خرچ کرتے ہو نا، تو اللہ اجیرت علیہ، تو تمہیں اس پر اجر دیا جائے گا، تم اجر دیے جاتے ہو علیہ، اس پر، حتیٰ کہ ما تجعلوا
फी फम इमराती का, हत्ता कि जो तुम अपने बीवी के मुंह में डालते हो कोई लुकमा, उस पर भी तुम्हें अजर दिया जाता है। तो ये एक तो है ना कि बिलफेल कोई लुकमा, कोई चीज बीवी के मुंह के अंदर प्यार और मोहब्बत के लिए डाल देना, ये भी सदका है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये मुराद नहीं है, बल्कि हर वो चीज़ जो इंसान अपनी बीवी के लिए खर्च करता है, अपनी बीवी के लिए ला कर देता है, चाहे कपड़ों की सूरत के अंदर हो, चाहे खाने की सूरत के अंदर हो, चाहे वैसे खर्च की सूरत के अंदर हो, वो सारे का सारा अगर अल्लाह की रजा के लिए किया जाए तो फिर ये सदका अल्लाह ताला इसको बना देगा। बहरहाल अ, अगर कोई बीवी की मोहब्बत हासिल करने के लिए उसके मुंह में लुकमा डालता है तो भी इंशाल्लाह उसको अजर मिलेगा। एक तो इस नीयत के साथ कि इससे मेरी और बीवी के दरमियान मोहब्बत पैदा होगी और हमारी ज़िंदगी खुशगवार बनेगी, और एक ये कि अल्लाह की रज़ा उसके अंदर चाहता है, खुश करना चाहता है किसी खातून को, तो वो इस पर भी अजर का मुस्तहिक बनेगा। बाब कौल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दीन नसीहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान कि दीन खैर खाही है, सरापा खैर खाही है। अद्दीन अन नसीहा, दीन सरासर खैर खाही है। लिल्लाही, अल्लाह के लिए भी खैर खाही है, वली रसूली, अल्लाह के रसूल के लिए भी है, वली आइम्मतिल मुस्लिमीन, और मुसलमानों के आइम्मा के लिए, यानी जो हुक्मरान उनके लिए भी, व आम मतीम, और मुसलमानों के आम अवाम जो हैं उनके लिए भी खैर खाही है। यानी और हदीस के अंदर वली किताबी के लफ्ज भी आते हैं, सही सुनन अबी दाऊद वगैरह की, ये मुतवातिर यानी ऐसी हदीस है कि यानी जो चंद उन अहादीस में से है कि जिन पर इस्लाम की बुनियाद है। बहुत से इस्लाम की बुनियाद, इतना इसका माना वसी है, इतना माना वसी, हाफिज खत्ताबी रहमतुल्लाह ने मालिम सुनन के अंदर इसकी बड़ी ही उम्दा तफसीर की है। इस तरह इब्न उसैमीन रहमतुल्लाह ने, और इसी तरह अगर आप देखें इब्न दकीक अल ईद रहमतुल्लाह ने, जो अल इहकाम फी अल इहकाम, इहकामुल अहकाम के अंदर उन्होंने इसकी बड़ी उम्दा तफसीर की है। उसकी तरफ आप रुजू कर सकते हैं कि अल्लाह के लिए नसीहत का क्या मतलब है, अल्लाह के रसूल के लिए नसीहत का क्या मतलब है, आमा मुस्लिमीन और आम के लिए और अल्लाह की किताब के लिए नसीहत और खैर खाई का मतलब क्या है। इस पर अगर अल्लाह ने कभी वक्त दिया तो मैं वजाहत के साथ इंशाल्लाह बयान कर दूंगा। बहरहाल आप उधर रुजू कर सकते हैं। वक़ौली ही ताला, अल्लाह ताला का ये फरमान है, इज़ा नसहु लिल्लाहि व रसूलिही, ये अ, आयत, इसका मैं आपको हवाला बता देता हूँ, आप वहां जाके खुद इसकी देख सकते हैं। सूरत तौबा आयत नंबर 91 के अंदर, के जिसमें है ना, लैसा अलल दुअफ़ाई वला अलल मरदा वला अलल लज़ीना ला यजिदूना मा युनफ़िक़ून हरजुन, के उन कमज़ोर निहत्ते लोगों पर और वो मरीज़ के जो जिहाद में जाने की इस्तात नहीं रखते, वला अलल लज़ीना ला यजिदूना मा युनफ़िक़ून, और इस तरह वो लोग के जिनके पास खर्च करने को कुछ नहीं है, उन पर कोई हरज नहीं है, अल्लाह हरजुन, उन पर कोई हरज नहीं है, यानी उस पर उन पर गुनाह नहीं है। एक वो जो कमज़ोर हैं माली तौर पर, जिस्मानी तौर पर, वो जिहाद में बराह रास्त नहीं जा सकते। दूसरा, वो मरीज हैं और वो नहीं जा सकते, ठीक है। तीसरा, कि वो जा भी नहीं सकते और कुछ दे भी नहीं सकते जिहाद के लिए, तो उन पर कोई हरज नहीं है। हाँ, इज़ा नसहु लिल्लाहि व रसूलिही, जब वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के खैर खा हों, यानी वो ऐसा जो कर रहे हैं वो अपनी मजबूरी की वजह से कर रहे हैं, लेकिन दिल के अंदर वो अल्लाह के लिए खैर खा हैं, अल्लाह के दीन को गालिब देखना चाहते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रसूल का गलबा चाहते हैं, अल्लाह के रसूल की फतह चाहते हैं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकाम को मानने वाले हैं, कि उनके लिए खैर खा है, उनके हक में खैर खा हैं। तो अगर वो ऐसे हैं, इमाम बुखारी यानी बताना चाह रहे हैं कि दीन खैर खाई, अब जिसके अंदर जितनी ज्यादा खैर खाई पाई जाएगी उसके अंदर उतनी ज्यादा दीनदारी होगी। तो इशारा ये देना चाह रहे हैं कि दीन यानी ईमान के अंदर कमी पेशी होती है, कि जिसकी नसीहत, जिसकी खैर खाई जितनी ज्यादा होगी उसके अंदर ईमान उतना ज्यादा होगा, जिसकी खैर खाई जितनी कम होगी उसके अंदर ईमान और उसके अंदर दीन उतना कम होगा। हदसना मुसद्दद काल हदसना यहया अन इस्माइला काल हदसनी कैस इब्न अबी हाजिम, जी आगे पढ़ें।
قال حدثني قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال بعيت رسول الله صلى الله رسول عليه اللہ وسلم بایعت رسول اللہ، بعيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بایعت على بعيات رسول الله، رسول کیونکہ اللہ. مفعول بھی بن جائے گا نا. ہاں جی، اس کو منصوب پڑھے نا، مجھے شاید تو اس طرح لگ رہا ہے کہ آپ مرفوع پڑھ رہے ہیں. نہیں نہیں شیسا میں منصوبی پڑھ رہی ہوں. یہ بعیات رسول اللہ، جی ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. بعیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والنصح لکل مسلم یعنی لکل جریر بن مسلم. عبداللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس پر بیعت کی کہ میں نماز قائم کروں گا، نماز کو قائم کرنے پر، زکوٰۃ ادا کرنے پر، اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنے پر. مسلمان کی خیر خواہی ہر اعتبار سے، اس کو دین کی طرف لانا، اس کے متعلق اچھا سوچنا، اس کے اوپر ظلم نہ کرنا، ان کے حقوق کا خیال رکھنا، یہ ساری چیزیں یعنی اس میں نے کہا تفصیل ہے، بہت ہی عمدہ لکھا ہے ابن دقیق العید نے اور ابن عثیمین نے رحمہم اللہ، اور اسی طرح حافظ خطابی رحمہ اللہ نے 388 کے اندر ان کی وفات ہے. حافظ بن دقیق العید کی وفات 702 ہجری کے اندر ہے، اور ابن عثیمین رحمہ اللہ کی وفات 1420 یا 21 کے اندر ہے، 21 کے اندر ہے ہجری کے اندر. تو ان کو آپ پڑھ سکتے ہیں، اللہ اعلم. تو آگے جی، حدثنا ابو النعمان قال حدثنا ابو عوانہ عن زیاد بن علاقہ قال سمعت جریر بن عبد اللہ یقول. یہ حدیث قابل غور ہے. فرماتے ہیں کہ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نے سنا، وہ فرما رہے تھے کہ یوم مات المغیرۃ بن شعبہ، یہ ہے اس میں، ہاں، ان سے میں نے سنا یوم مات المغیرۃ بن شعبہ تھا، جس دن مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی نا، اس دن وہ فرما رہے تھے. تو قالا کہتے ہیں، قام وہ کھڑے ہوئے، فحمد اللہ و اثنا علیہ، قام وہ کھڑے ہوئے، حامد اللہ و اثنا علیہ، انہوں نے اللہ کی حمد بیان کی اور اللہ کی تعریف کی. وقال اور فرمایا، علیکم باتقاء اللہ وحدہ، کہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو. یعنی مغیرہ بن شعبہ اس علاقے کے امیر تھے، کوفہ کے غالباً. تو اس ٹائم میں جب وہ وفات ہوئی ان کی، تو جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ پھر کھڑے ہوئے اور لوگوں کو سمجھانا چاہا کہ اللہ سے ڈرتے رہو، علیکم باتقاء اللہ وحدہ، اللہ اکیلے سے ڈرتے رہو، اللہ کا تقوی اپنے اوپر لازم کر لو، لا شریک اللہ، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. والبقاری، علیکم بالسکینتی والبقاری والسکینتی، اور تم بقار اور سکینت اختیار کرو. یعنی تمہارا ابھی امیر نہیں آیا نا، یعنی تمہارا امیر فوت ہو گیا ہے، تمہارا حاکم فوت ہو گیا ہے، تو پھر ابھی جب تک تمہارا نیا حاکم، تمہارا نیا امیر، تمہارا نیا قاضی، تمہارا نیا گورنر نہیں آ جاتا نا، تب تک تم فقار اور سکینت کے ساتھ رہو. تم یعنی قانون کو ہاتھ میں نہ لو اور جناب الجھن کا شکار نہ ہو. تو علیکم باتقاء اللہ وحدہ ولا شریک لہ والوقار والسکینت، وقار اور سکینت کے ساتھ رہو، انتظار کرو اپنے امیر کا، حتی یاتیکم امیر، یہاں تک کہ تمہارا امیر تمہارے پاس آ جائے. یعنی جو بڑے حاکم کی طرف سے، حاکم اعلیٰ کی طرف سے تمہارا امیر مقرر ہوگا نا، جب تک وہ نہیں آ جاتا تب تک تم خاموشی اختیار کرو. فَإِنَّمَا يَأْتِيكُمُ الْآنَ، وہ ابھی تمہارے پاس آنے والا ہے. ٹھیک ہے، فَإِنَّمَا يَأْتِيكُمُ الْآنَ، وہ تمہارے پاس ابھی آنے والا ہے. ثم قال، پھر انہوں نے فرمایا کہ استعفوا لأمیرکم، اب یہ جو امیر تمہارے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا چکے ہیں نا، ان کے لیے بھی تم معافی طلب کرو، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرو. فَإِنَّهُ كَانَ يُحِبُّ الْعَفْوَ، کیونکہ وہ بھی معافی کو پسند کرتے تھے. یعنی اپنی زندگی کو انہوں نے اچھے انداز میں گزاری ہے کہ وہ معافی لوگوں کو دیتے تھے، معاف کرنے والے تھے. تو تم بھی اللہ تعالیٰ سے ان کی معافی کی طلب کرو اور معافی کی استدعا کرو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو معافی کی. یہ جو مغیرہ بن شعبہ تمہارے پاس فوت ہو چکے ہیں.
ثم قال، پھر فرمایا، اما بعد، اما بعد، فإنی اتیت النبی کو، پھر اپنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اپنا واقعہ سنایا کہ فإنی اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آیا تھا، اتیت النبی، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا، قلت، میں نے کہا تھا کہ ابایعکم علی الاسلام، ابایعک علی الاسلام، کہ میں آپ سے اسلام پر بیعت کرنا چاہتا ہوں، یعنی آپ مسلمان ہو کر آپ سے بیعت لینا کرنا چاہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں۔ تو فشارت علیہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اوپر شرط رکھی کہ اسلام تو تم قبول کر لو، لیکن تمہارے اوپر یہ لازم ہے کہ ون نصحہ، فشارت علیہ، تو میرے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط رکھی کہ ون نصحی لکل مسلم، اچھا، کہ ون نصحی لکل مسلم یا ون نصح لکل مسلم، کے پیچھے وہ ہے نا حذف ہے پوری، آپ ایک جو اختصار کرتے ہوئے نا راوی نے جو مطلوب تھا اس کا ذکر کر دیا، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی شرطیں رکھی تھیں اور کئی ایک اس طرح اوپر بیان ہوا ہے نا، جریر بن عبداللہ نے اوپر جو بیان کیا ہے کہ بایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ وصیل کل مسلم، تو اس میں وہ شرط علی ہے، تو آپ نے شرط یہ شاد رکھی تھی بیعت کے اندر کہ ون نصحی لکل مسلم، کہ ہر مسلمان کے لیے نصیحت خیر خواہی کرنی ہے، یعنی اب خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے کہ تم مغیرہ بن شعبہ کے لیے دعا کرو، ان کے لیے معافی، کیونکہ ان کے حق میں یہ خیر خواہی ہے، وہ وفات پا چکے ہیں، اب اگر انہوں نے کبھی زندگی کے اندر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کر بھی لی ہے تب بھی وہ اس کے لیے معافی کی طلب کریں، کیونکہ وہ بھی معافی کو پسند کرتے تھے، اچھے آدمی تھے، اور ان کے ساتھ تمہارا بھی تقاضا یہ بنتا کہ تم ان کی اچھائی کا جواب اچھائی کے ساتھ دو، کہ تم اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے معافی کا طلب کرو، تو کیونکہ ہر مسلمان کے لیے نصیحت کرنا، ہر مسلمان کے لیے خیر خواہی کرنا، اچھا سوچنا، اس کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا، یہ بنیادی شرط ہے، بنیادی حق ہے اس کا۔ تو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اوپر یہ شرط رکھی تھی کہ ونصحی لکل مسلم، ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنی ہے، کہتے فبایعتہ علی ھذا، تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس پر بیعت کر لی تھی، میں نے یہ طے کر لیا تھا، تو لہذا اس بنیاد پر ہی میں تمہیں یہ نصیحت کر رہا ہوں کہ اپنے امیر کے لیے خیر خواہی کرو، اپنے امیر کے لیے دعا کرو، تو اس نصیحت پر عمل کرتے ہوئے، اس نصیحت، اس ہر مسلمان کے حق میں جو نصیحت ہے اس کی بنیاد پر میں تمہیں ابھار رہا ہوں کہ تم اپنے امیر کے حق میں، جو تمہارا پہلے سابقہ امیر تھا اور اب وہ وفات پا چکا ہے، سیدنا مغیرہ بن شعبہ، اس کے حق میں دعا کرو، اور ساتھ فرمایا فما یاتو علی ذالک، اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس پر بیعت کر لی تھی، وربا وربی ھذا المسجد، اور اس مسجد کے رب کی قسم ہے، انی لناصح لکم، کہ بے شک میں تمہارے لیے خیر خواہ ہوں، یعنی میں تمہاری خیر خواہی چاہنے والا ہوں، تو تمہیں یہ جو کہہ رہا ہوں نا کہ اپنے امیر کے لیے نصیحت، اپنے امیر کے لیے دعا کرو، یہ تمہارے لیے میں خیر خواہی کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں، لہٰذا تم ایسا ہی کرو، اور تم بے روی کا شکار نہ ہو، جب تک اگلا امیر نہیں آ جاتا تم الجھن کا یا کسی سازش کا حصہ نہ بنو، بلکہ تم وقار اور سکینت کے ساتھ رہو، تو کیونکہ میں تمہارے لیے خیر خواہ ہوں۔ تم مستغفرا، پھر سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے استغفار کیا، یعنی توبہ طلب کی اللہ تعالیٰ سے، ورنازل، اور پھر ممبر سے نیچے اتر گئے، خطبہ ختم کر دیا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہمارا کتاب الایمان مکمل ہو گیا الحمدللہ، اللہ کی توفیق سے۔ کسی کا کوئی سوال ہے اس میں تو وہ کر سکتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ لاسٹ والی جو آپ نے حدیث پڑھی ہے جو ہم نے بھی، اس کا یہ باب الایمان میں آنے کا کیا، اس کا وہ کیا تعلق ہے، یعنی کہ کیا اس سے اللہ۔ استدلال کیا جائے گا؟ اس کو میں نے پہلے عرض کیا کہ اس میں اس کو کتاب الایمان میں لانے کا مطلب یہ ہے کہ جس کے اندر نصیحت بھی ایک عمل ہے نا، خیر خواہی ایک عمل ہے، تو یہ جس کے اندر جتنا زیادہ ہوگا اس کے اندر ایمان اتنا زیادہ ہوگا، تو امام بخاری یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایمان کے اندر، دینداری کے اندر کمی پیشی ہوتی ہے، انسان کے عمل کے اندر کمی پیشی ہو تو ایمان کے اندر بھی اس کا اثر پہنچتا ہے، کیونکہ ایمان اور یعنی عمل اور یہ جو نصیحت اور دیگر جو جوارح والے اعمال ہیں یہ سارے ایمان میں سے ہیں، تو جس کے اندر نصیحت اور خیر خواہی جتنی زیادہ ہوگی اس کے اندر اتنی زیادہ دینداری ہوگی، کیونکہ دین خیر خواہی کا نام ہے، ٹھیک ہے، تو یہ
ثابت کرنا چاہ رہے ہیں امام بخاری کہ اگر کوئی خیر خواہی کسی مسلمان کے ساتھ کرتا ہے، کسی حاکم کے ساتھ کرتا ہے، اللہ کے ساتھ کرتا ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ کرتا ہے، اس کی کتاب کے ساتھ کرتا ہے، اور عام مسلمانوں کے ساتھ کرتا ہے، تو جتنی زیادہ کرتا ہے اتنی زیادہ اس کے اندر ایمان اور اس کے اندر اسلام اور اس کے اندر دین ہوگا، اور جو جتنی زیادہ خیر خواہی سے دور ہوتا ہے اس کے اندر ایمان کی اتنی زیادہ کمی ہوتی ہے۔ تو یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک تو اپنے کتاب الایمان کا خاتمہ اس پر کیا ہے کہ ایمان میں کمی پیشی کی طرف اشارہ کر دیا، دوسرا اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ جو میں نے پچھلے سارے ابواب قائم کیے ہیں نا، یہ جو سارے میں نے ابواب قائم کیے ہیں، اور میں نے یہ جو تمہیں کتاب الایمان کے اندر جو کچھ سمجھایا ہے، یہ میں تمہارے ساتھ خیر خواہی کر رہا ہوں۔ یعنی امام بخاری نے اس کا انجام، اس کا اختتام، یہ اہل علم کئی ایک نے اس سے یہ استدلال کیا کہ امام بخاری آخر میں یہ نصیحت کا باب اس لیے لے کر آئے ہیں کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ یہ جو پیچھے جو میں نے فرقوں کا رد کیا ہے، معتزلہ، جہمیہ، روافض کا رد کیا ہے، خوارج کا رد کیا ہے، یہ جو میں نے اپنے نفس کو تسکین پہنچانے کے لیے نہیں کیا، بلکہ میں نے خالص تمہاری خیر خواہی چاہتے ہوئے ایسا کیا ہے۔ کسی کی پگڑی اچھالنا، کسی کے اوپر رد کرنا، یہ میرا مقصود نہیں ہے۔ خالص دین کی تبلیغ کرنا اور اللہ رب العزت کے راہ پر لانا اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے تمہاری خیر خواہی چاہنا، یہ میرا مقصود ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ جی، کوئی اور سوال جی کسی کا؟ شیخ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی شیخ محترم ہم یہ پڑھیں گے اب جی کل جو ہے ہم لوگ انشاءاللہ یہ اگلے ویک یہ علم کا بیان یہ پڑھیں گے، سمجھ نہیں ہے جی؟ اگلا جو ہم لوگ سبق پڑھیں گے یہ اس میں حدیث میں یہ کتاب العلم پڑھیں گے یا کوئی اور چیپٹر کوئی اور ہمارا یہ باب ہم جو ہوگا؟ ہے نا درمیان میں یہ جو پیچھے کتاب الحیل آتا ہے نا، اس کو ہم سکپ کر دیں گے۔ یہ کتاب الحیل نہیں ہم پڑھیں گے، بلکہ یہ پڑھیں گے کتاب اخبار الاحاد۔ ٹھیک ہے، کتاب اخبار الاحاد ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے۔ تو یعنی کہ نیکسٹ ویک یہ پڑھیں گے کتاب اخبار الاحاد؟ نیکسٹ ویک نہیں، ہم کل ہی انشاءاللہ پڑھیں گے۔ کل تو کل ہی البدایۃ المجتہد ہے۔ نہیں، بدایت المجتہد بھی ہم پڑھیں گے، اس کے لیے بھی میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ ہم اس کو کس طرح پڑھا کریں گے۔ ٹھیک ہے، فی الحال ہم اس ہفتے جو ہے نا اسی کو پڑھیں گے، بعد میں کلاس کا کوئی دورانیہ بڑھانا بھی ہے اور اس میں کچھ جو ہے نا وہ تبدیلی بھی کرنی ہے۔ فی الحال ہم کل بھی یہی دونوں چیپٹر پڑھیں گے، اور شاید اس میں کتاب بدایت المجتہد بھی ہم تھوڑی سی پڑھ لیں انشاءاللہ۔ ہمارا جو اصل جو ہے نا، یاد رکھیں سلیبس جو قرآن اور حدیث ہے، ایک ہماری بات یہ ذہن میں رکھیں، قرآن اور حدیث ہمارا اصل ٹھیک، سلیبس ہے، باقی جو ہے اس کو ہم نے ایز اے کہہ لیں ایک مضمون پڑھنا ہے۔ اس کو ہم نے ایز اے نصاب پڑھنا ہے اور اس کو ایز اے مضمون پڑھنا ہے، کہ اس کے اندر ہمیں اٹیچمنٹ ہو جائے کہ وہ بدایت المجید کا مقصد کیا ہے، اس کے اندر ہمیں، کیونکہ اس کے اندر وہ نصاب طے بھی نہیں ہے کہ ہم نے کتنا پڑھنا ہے، وہ اپنے اپنی مرضی سے پڑھنا ہے، اور جتنا ہمیں یعنی کہہ لیں کہ یہ سمجھ آ جائے کہ بدایت المجتہد کا یعنی طریقہ کار کیا ہے، پیٹرن کیا ہے، اگر کوئی بعد میں پڑھنا چاہے تو وہ اس کو کس طرح کن چیزوں کو مد نظر رکھ کے وہ پڑھ سکتا ہے، کس تنقیدی نگاہ سے پڑھ سکتا ہے، اس میں خوبیاں کیا ہیں، اس میں خامیاں کیا ہیں، یہ چیزیں ہم نے ظاہر کرنی ہیں۔ باقی بخاری اور مسلم اور یا اس طرح کی دیگر حدیث کی کتابیں، یہ تو ہم نے بطور یہ نصاب پڑھنی ہے نا، کہ اس میں ہم نے جو نصاب ہمیں دیا گیا ہے اس کو ہم نے انشاءاللہ مکمل کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور اس طرح قرآن پاک کا جو ترجمہ ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم نے مکمل کرنا ہے ہر صورت۔ تو وقت ہمارے پاس بہت ٹھیک کم ہے اور نصاب ہمارے پاس بہت زیادہ ہے، اس لیے ہم وقت بھی تھوڑا سا زیادہ لگانے کی کوشش کریں گے، اور اس والے سے انشاءاللہ ہم مشورہ کریں گے، لیکن اس ہفتے کم از کم ہم جو ہے نا اسی ٹائم کلاس لیں گے، صرف اسی ٹائم، اور بعد میں ہم سوچیں گے کوئی اس میں کوئی تبدیلی کرنا بھی چاہیں گے کہ نہیں کرنا چاہیں گے، آپ بھائیوں بہنوں کی مشاورت کے ساتھ۔ بہرحال ہم کل کتاب و اخبار الاحاد اس کو انشاءاللہ ہم شروع کریں گے اللہ کے حکم سے۔ ٹھیک ہے۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم، کسی کا سوال ہے تو وہ کر لیں جی۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔